اس نشست سے پہلے انتہائی ضروری اور اہم پیغام جو کہ ہر اس شخص کے لیے ہے، ہر اس فرد کے لیے ہے جس نے بھی اس کو کلک کیا ہے، اس کو پلے کیا ہے، تو میں انہیں یہ نصیحت کروں گا کہ وہ کم از کم ایک بار اس ویڈیو کو، اس نشست کو شروع سے لے کر آخر تک پوری ترتیب سے مکمل دیکھیں، کم از کم ایک بار ضرور دیکھیں۔ وہ کہیں پر بھی سٹاپ نہ کریں، کہیں پر بھی بریک نہ لگائیں، وہ اس کو تسلسل کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک کم از کم ایک بار لازم دیکھیں۔ اس کے بعد جو وہ جی چاہے فیصلہ کریں، جو جی چاہے کریں۔ لہٰذا بڑھتے ہیں نشست کی طرف۔ آج کی نشست ہماری انتہائی اہم نشست ہے، اور اس میں سب سے پہلے میرا سوال ہے میرے ان بہن بھائیوں سے جو نہ صرف اس الکتاب کو مکمل ترتیب کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ چکے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ڈاکومنٹری ہے جس کی 58 اقساط ہے اسے دیکھ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی آڈیوز اور ویڈیوز بیانات ہیں جو نشستیں ہیں ہماری، ان کو دیکھ سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ ان سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ بہرحال آیت کا جو اگلا حصہ ہے افلا تعقلون، یہ ان کے لیے تو نہیں ہے، یہ کن کے لیے، یہ اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں۔ ابھی جن سے سوال ہے وہ جو اس دعوت کو نہ صرف سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، بلکہ دل سے تسلیم کر چکے ہیں، تو ان کے لیے آیت کا پہلا حصہ ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، کہ تم اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو۔ کیا ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان نہیں دیے نا؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی نا؟ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، کیا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی؟ بالکل دی۔ لہذا جو بھی تمہیں سنائی اور دکھائی دے رہا ہے تم نے اسے سمجھ لیا۔ جب تم سمجھو گے تو تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ قد، وہی آئے گا جو کہ طے شدہ ہے، جو ہم نے قدر میں کر دیا، جس کے علاوہ اور کچھ آ ہی نہیں سکتا۔ اچھا کیا تمہارے سامنے آئے گا؟ انزلنا الیکم کتابا، کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی؟ کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی تھی نا؟ یعنی جسے ہر مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے جی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب، ہر مسلمان کہتا ہے۔ اچھا کیوں یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، آگے کہا جا رہا ہے فیہ ذکرکم، فیہ ذکرکم، اس میں ذکر ہے تمہارا ہی۔ یہ جو کتاب ہم نے تمہاری طرف بھیجی تھی اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اور ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر عربی میں کہتے ہیں یاد دہانے کو، یاد دلانے کو، یاد کرنے کو۔ تو ذکرکم کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں نہ صرف یعنی کہ تمہارا اپنا آپ ہے، بلکہ جب تم اس قرآن کو، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھو گے تو تمہارا اپنا آپ اس میں سے ریفلیکٹ ہوگا، نظر آئے گا۔ یعنی بالکل ایسا ذکرکم کا مطلب کیا ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پر آپ اپنی شکل، اپنا چہرہ اپنا بھول چکے ہیں کہ آپ کا چہرہ کیسا ہے، تو آپ ایسا کریں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینہ آپ کا اپنا آپ جو ہے آپ کو دکھا دے گا، آپ کا چہرہ ریفلیکٹ کر کے دکھا دے گا خوب ہو۔ تو بالکل اس طرح فیہ ذکرکم کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے آئینہ ہے، اس میں تمہیں اپنا آپ نظر آئے گا، تمہارا ذکر ہے اس میں۔ تو میرے ان تمام بہن بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ قرآن آئینہ ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو اصل سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ آیت، کیا آج تک کسی کو علم تھا کہ قرآن میں ایسی آیت موجود ہے؟ کیا کوئی جانتا تھا؟ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے کیا آج تک کسی کو علم تھا کہ قرآن میں ایسی آیت بھی موجود ہے؟ اور اگر بالفرض ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے ہاں جی ہمیں تو پتا تھا قرآن میں ایسی یہ آیت ہے،
تو یہ جھوٹ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ علم ہونا، پتہ ہونا اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہو واقعتاً کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا گیا. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں جی ہاں جی احمد عیسیٰ صاحب آپ سے پہلے ہمیں پتہ تھا، اگر آپ کو پتہ تھا تو پھر کیا آپ کو اپنا آپ اس قرآن میں نظر آیا؟ کیا آج تک آپ کو اس قرآن میں آپ کا اپنا آپ نظر آیا؟ آپ نے قرآن کو آئینہ بنایا؟ جب ہم تراجم اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب ہم تفاسیر اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب ہم خود کو مسلمان کہلوانے والوں کا کردار دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا ہے؟ قرآن میں تو اساطیر الاولین ہے. یہ تو آج تک یہ کہتے آئے. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں وہ جو نوح گزر چکا اس کا ذکر ہے، وہ جو نوح گزر چکے ان کا ذکر ہے، جو قوم نوح تھی اس کا ذکر ہے. اس طرح قرآن کے نزول سے پہلے جتنے رسول گزر چکے اور جو قومیں گزر چکی ان کا ذکر ہے، ہمارا تو ذکر ہے ہی نہیں. تو بہرحال چیز یہ ہے کہ آج آپ کے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو گیا کہ قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے. یہ واحد احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر یہ بات کی کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں بلکہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے. کیسے؟ وہ جو الاولین ہیں ان کو نہ صرف سلف کر دیا یعنی گزرا ہوا کر دیا، بلکہ ان کو مثل کر دیا الاخرین کے لیے. اس لیے قرآن میں ان کی مثلوں سے تمہارا ذکر ہے، ان کی مثلوں سے تمہارا ذکر ہے. تو یہ چیز بہرحال سوال میرے ان بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ کیا احمد عیسیٰ سے قبل آپ جانتے تھے کہ قرآن میں یہ آیت ہے؟ کیا آپ کے وہم و گمان میں تھا؟ کیا آپ کو علم؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر لیں. یہ سوال آپ سے کیوں کیا؟ یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ جان لیں آپ کے ارد گرد کون ہے. جو کچھ بھی کھلم کھلا موجود ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ہے. وہ آپ کو روک رہا ہے احمد عیسیٰ کی اطاعت و اتباع کرنے سے. آپ کا مال، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار، آپ کی نوکریاں، جو کچھ بھی ہے وہ کسی نہ کسی لحاظ سے رکاوٹ بن رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ رک جائیں، آپ ادھر ادھر چلے جائیں، آپ اپنا رخ ادھر ادھر کر لیں. کیونکہ یہ آج جو ہو رہا ہے یہ مذاق نہیں چل رہا. یہ جو آج ہو رہا ہے یہ مذاق نہیں چل رہا. جب اس قدر حق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا اور جیسے جیسے آگے بڑھیں گے مزید ایسے ایسے راز و حقائق جو ہے وہ کھل کر واضح ہوں گے جو کہ دہلا کر رکھ دیں گے. تو پھر کیوں کر اطاعت و اتباع سے منہ موڑا جائے، انکار کیا جائے یا کوئی ڈیل کی جائے، لاپرواہی کی جائے، سستی کی جائے؟ کیونکہ عذاب آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے. جان لیں بچایا انہی کو جائے گا جو المومنین ہیں. اب آئیں ان لوگوں کی طرف جو لوگ احمد عیسیٰ کا کفر و کذب کر رہے ہیں، جو لوگ احمد عیسیٰ کو گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں. میرا سوال ہے ان لوگوں سے سب سے پہلی بات کہ کیا تم لوگوں نے احمد عیسیٰ کو سن لیا، جان لیا، پرکھ لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد یہ رویہ اختیار کر رہے ہو؟ اگر تو اس کے بعد کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. اگر تم نے احمد عیسیٰ کو سنا ہی نہیں، احمد عیسیٰ کے موقف کو جانا ہی نہیں، احمد عیسیٰ کی بات کو جانا ہی نہیں، اور بغیر سنے، بغیر دیکھے، بغیر سمجھے تم فتوے لگا رہے ہو، گالیاں دے رہے ہو، تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ مذاق چل رہا ہے؟ اب یہی آیت تم لوگوں کے سامنے ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. تم لوگوں سے سوال ہے کہ ذرا عقل کے اندو غور کرو. جو احمد عیسیٰ تمہیں بات کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، بتاؤ ذرا کہ کیا تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی تھی یا نہیں بھیجی تھی؟ کیا ہر مسلمان یہ نہیں مانتا کہ ہاں قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے؟ کیا ہر مسلمان مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتے ہو نا؟ جب مانتے ہو تو پھر آگے کیا ہے؟
فیہ ذکرکم، نہ صرف یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف بھیجی بلکہ اے عقل کے اندو غور کرو، تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، کیوں دیے گئے؟ اس لیے دیے گئے تاکہ ان کانوں سے سنو، جو بھی آواز سنائی دے رہی ہے اسے سنو، کانوں کو بند نہیں کرو۔ ہم نے تمہارے کانوں کے آگے کوئی پردہ، کوئی فلٹر نہیں لگایا تھا کہ فلاں آواز جو ہے وہ تو کان اندر جانے دیں اور فلاں آواز کو نہ جانے دیں، بلکہ ہم نے تمہارے کانوں کو آزاد خلق کیا ہے۔ جس قسم کی جیسی بھی کہیں سے آواز بلند ہوتی ہے، آواز آتی ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اس کو اندر آنے دینا ہے، اور کدھر لے کے جانا ہے؟ اوپر لے کے جانا ہے، دماغ میں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف سننے کی صلاحیت نہیں دی بلکہ جو سنائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ لہذا جو بھی بات، جو بھی آواز تمہیں سنائی دے، خواہ ہو کیسی ہی کیوں نہ ہو، کسی دوست کی آواز ہو یا کسی دشمن کی آواز ہو، کسی اپنی قوم کی ہو یا کسی دشمن قوم کی ہو، غیر قوم کی ہو، کسی اپنے رنگ و نسل والے کی ہو یا کسی غیر رنگ و نسل والے کی ہو، تم نے اس کو کانوں میں نہ صرف داخل ہونے دینا ہے بلکہ اوپر دماغ میں لے کے جانا ہے، پھر اسے سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا یہ جو آواز آئی ہے یہ قابل امپلیمنٹ ہے، یہ قابل عمل ہے یا پھر نہیں۔ اگر قابل عمل ہے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اگر نہیں تو اسے رد کر دیا جائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اسے سنا کر دیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تو کیوں دیں؟ اس لیے دیں تاکہ جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھو، آنکھوں کے اوپر کوئی پردہ نہیں لگانا، آنکھیں بند نہیں کر لینی، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھو، نہ صرف دیکھو بلکہ جو دیکھ رہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، لہٰذا اسے سمجھو۔ جب تک سمجھ نہیں لیتے تب تک تم نے فیصلہ نہیں کرنا، جب تک سمجھ نہیں لیتے تب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے کہ آیا آئندہ اسے دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا، یہ قابل عمل ہے یا نہیں، یعنی اس کے بعد ہاتھوں اور لاتوں کو حرکت میں لایا جائے گا، ہاتھوں اور پاؤں کو، ٹانگوں کو حرکت میں لایا جائے گا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ہاتھوں کو حرکت میں لانا ہے، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جان لو ہم تم سے یہ سوال کریں گے، تم سے پوچھیں گے، ہم تم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں کان دیے تھے، کیوں دیے تھے؟ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھی، کیوں دی تھیں؟ جب ہم تمہیں عذاب دیں گے اور تم آگے سے بہانے پیش کرو گے تو ہم پوچھیں گے کیا تمہارے پاس ہمارا ایک منادی کرنے والا نہیں آیا تھا، جو چیخ چیخ کر تمہارے اوپر حق واضح کر رہا تھا، جو بار بار کہہ رہا تھا انا رسول ربکم، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں؟ کیا تمہیں یہ سنائی نہیں دیا تھا؟ کیا یہ آواز تمہارے کانوں میں نہیں آئی تھی؟ آئی تھی نا، تو کیوں نہیں سنا تھا؟ یہ کان تمہیں ہم نے کس لیے دیے تھے؟ یہ زندگی، یہ وقت ہم نے تمہیں کس لیے دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا، یہ کان اس لیے دیے تھے تاکہ تم اسے سنتے۔ اب اگر نہیں سنا تو قصور کس کا ہے؟ قصور تمہارا اپنا ہے، لہٰذا اب بھگتو۔ تو جان لو اگر آج تم ان کانوں کا، ان آنکھوں کا اور دماغ کا استعمال نہیں کرتے تو کل کو تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور آج اگر تم ان صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہو، جو بھی آواز سنائی دے رہی ہے اور جو بھی دکھائی دے رہا ہے اس سے سمجھتے ہو، تو تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ قد وہی آئے گا جو کہ طے شدہ ہے، جس کے علاوہ اور کوئی سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ کیا سامنے آئے گا؟ انزلنا الیکم کتابا، کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی تھی یا نہیں بھیجی تھی؟ بھیجی تھی نا۔ اب دنیا کا کوئی مسلمان انکار کر کے دکھائے نہیں جی ہماری طرف کوئی کتاب نہیں بھیجی تھی۔ کیا ہر مسلمان یہ نہیں کہتا کہ ہاں یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے؟ کیا ہر مسلمان نہیں مانتا؟ جب تم مانتے ہو تو پھر میں تم لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اس قرآن میں کیا ہے، اس کتاب میں کیا ہے؟ کیا آج تک تمہیں بتایا گیا؟ کسی نے بتایا؟ کہ دیکھ لو اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو میں اب تم لوگوں سے سوال کرتا ہوں کیا آج تک تمہیں اس بات کا پتا تھا کہ اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے؟ پتا تھا؟ نہیں علم تھا۔ کس نے بتایا؟ آج احمد عیسیٰ نے۔ اور اگر تم کہتے ہو ہمیں علم تھا تو پھر ذرا بتاؤ کہ آج اس وقت جو ہو رہا ہے، اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو رہا ہے، اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے
کہ احمد عیسیٰ نہ صرف خود کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، رب کا رسول کہہ رہا ہے، نیچر کا نمائندہ کہہ رہا ہے، بلکہ تمام کے تمام ملا ملاٹے، وہ مذہبی ہوں یا پھر وہ سائنسی ملاٹے ہوں، ہر فیلڈ کا فرد، ہر طرح کی شخصیات احمد عیسیٰ کے سامنے بے بس ہو چکی ہوئی ہیں۔ احمد عیسیٰ کی کسی ایک بات کا رد نہیں ہے کسی کے پاس، احمد عیسیٰ کی کسی ایک نقطہ نظر کو کوئی غلط ثابت نہیں کر پا رہا، سب کے سب بے بس ہو چکے ہیں، آگے سے گالیاں دے رہے ہیں، بکواسات کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، تشدد کا رستہ جو ہے اپنا رہے ہیں۔ تو کیا یہ چھوٹا واقعہ ہے، چھوٹا ایونٹ ہے؟ تم گالیاں دے رہے ہو، بکواسات کر رہے ہو، فتوے لگا رہے ہو، 1 کروڑ سے زیادہ قتل کی دھمکیاں اور اس سے کئی گنا زیادہ گالیاں، بکواسات، تہمتیں، ملامتیں، کیا یہ چھوٹا ایونٹ ہے؟ تو ذرا مجھے دکھاؤ، اگر تم مانتے ہو کہ ہاں ہمیں پتا تھا اس قرآن میں ہمارا ہی ذکر ہے، ہم جانتے ہیں، تو پھر مجھے دکھاؤ قرآن میں یہ تمہارا کردار کہاں ہے، دکھاؤ ذرا کہاں لکھا ہوا ہے، تم کہاں کھڑے ہوئے، دکھاؤ ذرا، اور دکھاؤ احمد عیسیٰ کو جو تم کہہ رہے ہو، دکھاؤ قرآن میں کہ ہاں بھائی ایسا ایک واقعہ ہوگا، ایک شخص آئے گا اس طرح کا، وہ یہ دعویٰ کرے گا اور اس کے خلاف تم نے پھر یہ کرنا، تم یہ کر رہے ہو، دکھاؤ ذرا قرآن میں۔ ہاں میں تمہیں دکھاتا ہوں، اور جب تم الکتاب کو پڑھو گے، جب تم میری ڈاکومنٹری کو دیکھو گے، میری دعوت کو سنو گے، تمہارے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ اس قرآن میں جو تمہارے آباء و اجداد کہتے رہے، کہتے آئے، جو تمہارے تراجم میں، جو تمہاری تفاسیر میں موجود ہے، کیا ہے؟ جناب یہ نوح کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، ہود کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، صالح کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، شعیب کا ذکر ہے، قوم مدین کا ذکر ہے، ابراہیم کا ذکر ہے، لوط کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، اس طرح بنی اسرائیل کا ذکر ہے، یا پھر موسیٰ کا ذکر ہے، یوسف کا ذکر ہے، اس طرح آل فرعون کا ذکر ہے، یا پھر آ جائیں عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ تم تو یہ کہتے آئے، یہ آج احمد عیسیٰ یہ آ کر یہ واضح کیا کہ یہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ اے عقل کے اندھو، وہ جو الاولین تھے، سورہ زخرف اٹھا کے دیکھو، سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 فَجَعَلْنَاهُمْ، یہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی اس قرآن کے نزول سے قبل آئے، جن کا اس قرآن میں ذکر ہے، ان سب کے سب کو ایک ایک کو کیا کر دیا؟ سلفا، گزرا ہوا کر دیا ہم نے، اور نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور ان کو مثل کر دیا قرآن کے بعد والوں کے لیے۔ اس لیے قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے جو پہلے لوگ تھے، پہلی اقوام تھی جو اس قرآن سے پہلے آئے، بلکہ ان کو تو نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ جہاں نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ نوح کی مسل سے آج تم میں، تمہارے آخرین میں آنے والے رسول احمد عیسیٰ کا ذکر ہے، اور جہاں قوم نوح کا ذکر ہے، جو رویہ وہ تم ہو۔ وہ جو ہود کا ذکر ہے وہ احمد عیسیٰ کا ذکر ہے، وہ جو قوم عاد ہیں ان کا جو تمہیں ذکر نظر آ رہا ہے وہ ان کا نہیں ہے، وہ تو گزرے ہوئے ہو چکے، ان کی مسل سے تمہارا ذکر ہے۔ اس طرح جتنے بھی قرآن میں گزشتہ ہلاک شدہ اقوام ہیں وہ تم ہو، تمہارا ذکر کیا جا رہا ہے ان کی مسلوں سے، اور جو ان کی طرف رسول بھیجے گئے، ہر قوم میں رسول بھیجا گیا، ان کے آخرین میں جب عذاب ان کے سر کے اوپر تھا تو انہیں کھول کھول کر متنبہ کرنے کے لیے، تو وہ کس کا ذکر ہے؟ کیا آج تم میں تمہیں سے ہمارا رسول گیا احمد عیسیٰ جو تمہیں کھول کھول کر عذاب عظیم سے متنبہ کر رہا ہے؟ تو اب ذرا بتاؤ قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے یا نہیں ہے؟ قرآن آئینہ ہے یا نہیں ہے؟ افلا تعقلون، او کیا نہیں تم سمجھ رہے اس بات کو؟ کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ عقل کے اندھو، اور ذرا غور کرو یہ جو آج ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ احمد عیسیٰ آتا ہے، یہ ایونٹ ایسا ایونٹ 14 صدیوں میں نہیں ہوا، یہ 14 صدیوں میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کے وہ متنبہ کر رہا ہے عذاب سے، کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے، ایک ایک شے کو کھول کھول کر واضح کر کے رکھ دیا، الساعت کی تمام اشرات کو کھول کھول کر واضح کر دیا، جس میں بھی تم اختلاف میں پڑے ہوئے تھے سب کا سب کھول کھول کر واضح کر دیا۔ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کا رد نہیں کر سکتی، اور نہیں کر پا رہے، عاجز ہیں، بے بس ہیں۔
تو یہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھو اس کی اگلی آیت میں کیا ہے، وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے آج یہ ہم نے تمہیں سے ہمارا رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر وہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام جو ہیں ان کے قصے واضح کر رہا ہے، ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے، ان کی مسلوں سے تمہیں متنبع کر رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جیسے تم سے قبل جتنے بھی قریہ تھیں جن کو ہلاک کیا گیا، ان میں بھی اسی طرح ہم نے جب عذاب ان کو دینا تھا، عذاب ان کے سر پر تھا، تو ہم نے بالکل اسی طرح جیسے احمد عیسیٰ آیا ہے اسی طرح رسول بھیجے، اس طرح نوح آیا، اس طرح بعد میں پھر اب ہود آیا، ہود نے بھی جو ماضی میں قوم ہلاک ہو چکی تھی ان کی ہلاکت کو سامنے رکھا، وہ کیسے ہلاک ہوئے تھے، ان کی مسئلہ اسی طرح جیسے آج احمد عیسیٰ تمہیں متنبع کر رہا ہے، ان قوموں کے قصے سنا رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ ان قوموں نے بھی ایسے ہی کیا تھا جیسے آج تم نے آج کیا ہے، وہ قومیں بالکل اسی طرح جسے آج تم ترقی کہتے ہو، یہ جس مقام پر جس سٹیج پر تم پہنچائے ہو وہ قومیں بھی بالکل اسی طرح سٹیج پر پہنچی تھی، چھو منتر کر کے نہیں، جسے آج تم ترقی کہہ رہے ہو، جدت کہہ رہے ہو، جدیدیت کہہ رہے ہو، کیا یہ تم چھو منتر کر کے پہنچے اس سٹیج پر، اس مقام پر؟ کیا چھو منتر کر کے پہنچے؟ نہیں نا، سٹیپ بائی سٹیپ کر کے آئے نا، آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے 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 کیا کرتے کرتے آج اس مقام پر پہنچے۔ بالکل اسی طرح وہ قومیں بھی سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے 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 اس مقام پر پہنچی تھی۔ جب وہ قومیں اس مقام پر پہنچی تھی تو ان کا نتیجہ کیا نکلا تھا، انجام کیا ہوا تھا؟ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، نشان عبرت بنا دیا گیا۔ تو آج تمہیں بھی نشان عبرت بنایا جانے لگا ہے، آج تمہیں بھی صفحہ ہستی سے مٹایا جانے لگا۔ تو جیسے ان کو جب صفحہ ہستی سے مٹایا جانے والا تھا، عذاب ان کے سر کے اوپر تھا، ہم نے ان میں انہی سے اپنے رسول بھیجے، ہر قوم میں ہم نے کیا کیا؟ رسول بھیجا، جس نے انہیں کھول کر متنبع کیا، اور وہ نہیں مانے، انہوں نے کفر و کذب کیا، تو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ بالکل ویسے ہی یہ جو آج ہو رہا ہے یہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے۔ اے عقل کیندو ذرا غور کرو، قرآن میں جو ذکر کیا جا رہا ہے قوم نوح کا، ان کی طرف نوح کو بھیجا تھا، نوح نے کھول کھول کر متنبع کیا، اور جب وہ قوم نہیں مانی، انہوں نے کفر و کذب ہی کیا، تو نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ہم نے نوح اور اس کی دعوت کو ماننے والے کو بچا لیا، جو کفر و کذب کرنے والے تھے ان کو صفحہ سے مٹا دیا۔ آخر قرآن میں یہ بات ذکر کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح جو قومیں عاد تھی، ان کے آخرین میں جب ان کو عذاب دیا جانا تھا، عذاب سر کے اوپر آ چکا تھا، تو کسے بھیجا؟ ہود کو بھیجا۔ ہود نے حق کھول کھول کر واضح کیا، انہیں متنبع کیا، وہ نہیں مانے، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ تو یہ جو ذکر ہے قرآن میں، یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ کیوں تمہیں ان قوموں کا بتایا جا رہا ہے؟ اس طرح قوم سمود اور صالح کو لے لو، اس طرح آگے قوم مدین اور شعیب کو لے لو، قوم لوط کو لے لو اور لوط کو لے لو، آل فرعون اور موسیٰ کو لے لو۔ آخر قرآن میں یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے تمہیں بتایا جا رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے؟ عقل کے اندر غور کرو، کیا یہ اساطیر الاولین ہے؟ کیا تمہیں پہلی اقوام کی، پہلے لوگوں کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو گزر چکے، ان کو تو گزرا ہوا کر دیا۔ ان کا اگر ذکر کیا جا رہا ہے تو کیوں ان کی کہانیاں نہیں سنائی جا رہی، بلکہ یہ تمہارا ذکر ہے ان کی مسلوں سے، یہ تمہارے اوپر واضح کیا جا رہا ہے۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ اے عقل کے اندو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے ان اقوام کے آخرین میں ہم نے جب عذاب ان کے سر کے اوپر تھا، ہم نے عذاب دینا تھا، ان میں ہم نے رسول بھیجا، اس سے پہلے کہ ہم عذاب دیں انہیں متنبع کر لیں، انہوں نے کفر و کذب کیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم میں یہ وقت آئے اور ہم اپنا رسول بھیجیں اور تم بھی ان قوموں کی مانند کرو، انہی کی مسل کرو۔ جان لو اگر تم انہی کی مسل کرو گے تو پھر تمہارا انجام بھی انہی کی مسل ہوگا۔ جب ہم تم میں تمہیں سے رسول بھیجیں اور بالکل اسی طرح تمہیں کھول کھول کا متنبع کرے، جس طرح نوح نے کیا تھا، جس طرح ہود نے کیا تھا، جس طرح صالح نے کیا تھا، جس طرح شعیب نے کیا تھا، جس طرح لوط نے کیا تھا، جس طرح آل فرعون کو موسیٰ نے کیا تھا، تو اس وقت اپنے کان بند نہ کر لینا، اپنی آنکھیں بند نہ کر لینا، اپنے دماغوں کو تالے نہ لگا لینا۔ اگر کان بند بھی ہوئے تو کھول لینا، آنکھیں بند بھی ہوئی تو کھول لینا، دماغوں کو تالے لگائے ہوئے تو تالے کھول لینا، ان ملاٹوں کے پیچھے نہ چلنا اندھو کی طرح، کان کھڑے کر لینا، کیونکہ یہ ایونٹ تمہارے درمیان ہونا ہے، ہونا تھا۔
تو جب یہ ایونٹ ہو، ایسی کوئی بھی شخصیت آئے تو بغیر سنے، بغیر سمجھے، بغیر دیکھے، بغیر سمجھے اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگانا، کفر و کذب نہ کر دینا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ یہ کہا جا رہا ہے وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، اور وہ جتنی بھی قریہ تھی، جب ان کے آخرین میں ہم نے اسی طرح رسول بھیجا، جیسے آج احمد عیسیٰ کو بھیجا ہے، بالکل اس طرح بھیجا ہے جیسے وہ الاولین جو تھے ان کے آخرین میں ہم بھیجتے رہے، جیسے نوح کو بھیجا تھا، جیسے ہود کو بھیجا تھا، جیسے صالح کو بھیجا تھا، جیسے شعیب کو بھیجا تھا، جیسے لوط کو بھیجا تھا، جیسے موسیٰ کو بھیجا تھا، بالکل اسی طرح آج احمد عیسیٰ کو بھیجا گیا ہے۔ تو ان قوموں نے کیا کیا تھا؟ وہ جو قریہ تھی انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ظلم کیا۔ انہوں نے، ہم ان کو سننے کے لیے کان دیے تھے، انہوں نے ان کانوں کا استعمال نہ کیا، کان بند کر لیے، کہا نہیں ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، ہمارے ملاٹے کہتے ہیں یہ تو ہے ہی کذاب، لوگ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم اس کی کیوں بات سنیں؟ انہوں نے بھی یہی کیا تھا۔ اسی قرآن میں ہے، کیا ہے، نوح کو اس وقت کے جو ملاٹے تھے، مذہبی ٹھیکیدار تھے، انہوں نے نوح کو کہا اے نوح، یہ جو تیرے بارے میں ہر کوئی کہہ رہا ہے نا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے، ہم بھی تیرے بارے میں یہی مانتے ہیں، ہم بھی تیرے بارے میں یہی دیکھ رہے ہیں کہ تو کذاب ہے، جو کذاب آتے رہے تو بھی ان میں سے کذاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تو کیا ہے، تو ضلال مبین میں ہے، تجھے تو دین کی الف بے کا نہیں علم۔ یہ کسے کہا گیا؟ نوح کو کہا گیا۔ تو کیا یہ کہانی سنائی جا رہی ہے؟ اور کل کہندو یہ تمہیں کہانی نہیں سنائی جا رہی، بلکہ یہ تمہیں متنبہ کیا گیا تھا، تمہارے سامنے رکھا گیا تھا، جان لو تم میں جو ہم رسول بھیجیں گے اس کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا۔ اور مقام پر ہے کیا لفظ استعمال ہوا؟ غزدجر، کہا گیا نوح کو انتہائی غلیظ ترین گالیاں دی گئیں، بکواسات کی گئیں، تہمتیں لگائی گئیں، ملامتیں کی گئیں نوح پر۔ تو کیا یہ اساطیر الاولین ہے؟ نہیں، بتایا جان لو تمہارے آخرین میں جب ہمارا رسول آئے گا جو تمہیں کھول کر متنبہ کرے گا، اس کے خلاف یہ رویہ اپنایا جائے گا، اسے گالیاں دی جائیں گی، اس کے خلاف بکواسات کی جائیں گی، اس کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں گی، ملامتیں کی جائیں گی، لیکن اس کی کسی بات کا پھر رد نہیں کر پائے گا۔ تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان گالیاں دینے والوں کے بیچ میں کھڑے ہو جانا، تہمتیں لگانے والوں کے درمیان کھڑے ہو جانا، ملامتیں کرنے والوں کے درمیان کھڑے ہو جانا، کفر و کذب کرنے والوں کے درمیان کھڑے ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس وقت اپنے کان کھلے رکھنا، کسی پھکی فروش کے پیچھے نہ چلنا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح ہود کو لے لیں، کیا کیا گیا اس کے ساتھ؟ تو کیا یہ قرآن میں اساطیر الاولین ہے؟ شعیب کو لے لیں، کیا یہ قرآن میں اساطیر الاولین ہے؟ صالح کو لے لیں، کیا یہ قرآن میں اساطیر الاولین ہے؟ صالح نے آ کر کس سے متنبہ کیا؟ القاریہ سے، ایٹمی جنگ سے۔ یہ ایونٹ ہونا تھا، تمہارے درمیان ہونا تھا، اور کیا آج احمد عیسیٰ کہ تمہیں القاریہ ایٹمی جنگ سے متنبہ نہیں کر رہا؟ وہ عقل کے اندو ذرا تو غور کرو، جب ایک ایونٹ ہونا تھا اور آج وہ ہو رہا ہے، مان لیا کذاب ہے، جھوٹا ہے، کم از کم 1% تو غور کر دو، ہو سکتا ہے یہ وہی ہو جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور قرآن میں تو تمہارا ہی ذکر ہے۔ تو پھر دیکھو کیا قرآن میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ کوئی کذاب آئے گا وہ آ کے ایسے متنبہ کیا، بالکل صالح کی مثل متنبہ کرے گا؟ یہ لکھا ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں لکھا ہوا۔ قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ صالح کی مثل آئے گا، ایک ہی آئے گا، کوئی دوسرا تو صالح کی مثل بان نہیں پائے گا، جو نہیں چاہے وہ کر لے۔ تو کیا جیسے صالح نے آ کر القاریہ سے ایٹمی جنگ سے متنبہ کیا تھا، بالکل اسی طرح آج احمد عیسیٰ القاریہ سے یعنی ایٹمی جنگ سے متنبہ نہیں کر رہا؟ ہو رہا ہے، اس کے باوجود تم غور کیوں نہیں کرتے؟ او اندھے کیوں ہو؟ کیوں ان ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہو؟ کیوں تم نے ان ملاٹوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے؟ ذرا غور تو کرو، اور ذرا تھوڑا سا غور کرو۔ تم کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے، اے عقل کے اندو، اے گدھے کے بچوں، تم نے اللہ کو اپنا رب بنایا ہوا یا ان ملاٹوں کو اپنا رب بنایا ہوا ہے؟ ایک طرف اللہ کی بات ہے، دوسری طرف تمہارے ملاٹوں کی بات ہے، تم کس کی بات کو کس کے اوپر ترجیح دے رہے ہو؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ سورہ زمر اٹھا کے دیکھو، سورہ زمر اٹھا کے دیکھو، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے
کہ جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے ہدایت کے نام پر، حق کے نام پر، دین کے نام پر، تو ہر ایک کی سنو، جہاں سے بھی آواز بلند ہوتی ہے اسے سنو۔ ہم نے تمہیں کان اس لیے دیے ہیں، پھر صرف سننا نہیں بلکہ اس سے سمجھو۔ پھر کیا کرنا ہے؟ جتنے بھی ایسے حق کے دعوے دار ہیں ان میں سے جو آسن ثابت ہو جائے ٹاپ پر، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، باقی کسی کی اطاعت و اتباع نہیں کرنی۔ یہ ہے رب کا حکم، پورا قرآن ہے، پورے قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم نے تمہیں کان دیے، کیوں دیے؟ اس لیے تاکہ تم سنو۔ ہم نے کانوں کے آگے کوئی پردہ لگایا، کوئی فلٹر لگایا؟ نہیں، نہ لگایا۔ آزاد خلق کیے نہیں کیے، ہر طرح کی آواز تمہیں کان سناتے ہیں، ہم نے ایسے خلق کیے، لہٰذا کہیں سے کوئی بھی آواز آئے تو تم نے اپنے کان بند نہیں کر لینے، بلکہ اسے سننا ہے۔ صرف سننا بھی نہیں، اسے سمجھنا ہے۔ صرف سننے کی صلاحیت نہیں دی بلکہ سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اسی طرح اگر تمہیں کچھ دکھایا جائے تو آنکھیں بند نہیں کر لینی، اسے دیکھنا ہے، صرف دیکھنا نہیں بلکہ پھر اسے سمجھنا ہے، کیونکہ سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ تو اس وقت تک عمل نہیں کرنا جب تک کہ تم سمجھ نہیں لیتے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب رب یہ حکم دے رہا ہے، رب یہ کہہ رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے ملاٹے آپ کو کہتے ہیں نا احمد عیسیٰ کی بات نہیں سننی، اس کی بات نہیں سننی، اس کی طرف رخ نہیں کرنا، جو یہ دکھا رہا ہے نہیں دیکھنا، تو کس کی مان رہے ہو؟ اور رب بنانا کسے کہتے ہیں؟ کس کو تم لوگوں نے رب بنایا ہوا ہے؟ یہ جتنے بھی پھکی فروش ہیں، یہ جتنے بھی ملاٹے ہیں، یہ جتنے بھی ڈاکٹر اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں اور داری اٹھائی ہوئی ہے، جتنے بھی اپنے ناموں کے ساتھ انجینئر لکھتے ہیں اور دین کی ٹھیکیداری اٹھائی ہوئی ہے، یا جو بھی اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں، ایڈوکیٹ لکھتے ہیں، یا جو بھی لکھتے ہیں، کیا تم لوگوں نے انہیں اپنا رب نہیں بنایا ہوا؟ کیا تم لوگ وہی نہیں کر رہے جو یہ کہتے ہیں؟ اے عقل کیندو، تھوڑا سا تو غور کرو، اور تھوڑا سا تو غور کرو، کیوں نہیں غور کرتے؟ زبان سے کہتے ہو اللہ ہمارا رب ہے، اور گدھے کے بچوں تم جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، تم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، تم اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے۔ کسی کو کوئی مرزا اچھا لگتا ہے، وہ کسی مرزے کے پیچھے چلتا ہے، کسی کو کوئی ڈاکٹر اچھا لگتا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پیچھے چلتا ہے، کسی کو کوئی ایڈوکیٹ اچھا لگتا ہے، وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، کسی کو کوئی شیخ اچھا لگتا ہے، وہ اس کے پیچھے چلتا ہے، کسی کو کوئی، یعنی کہ جتنے بھی القابات ساتھ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جتنے بھی ملاٹے ہیں، داڑھیوں والے ہوں یا بغیر داڑھیوں والے ہوں، لانگ والے ہوں یا شارٹ والے ہوں، جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ اور نام کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی غلامی کریں، ہم تو اللہ کی بات کریں، ہم تو اللہ کی مان رہے ہیں۔ تو اللہ کی مان رہے، یا تم لوگوں نے اللہ کی بات کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے؟ گدھے کے بچوں، کیوں نہیں تم غور کرتے؟ اور جن ملاٹوں کے پیچھے تم چل رہے ہو، تمہیں تو ان ملاٹوں کو یہ کہنا چاہیے کہ ملا جی ہم نے آپ کی اطاعت و اتباع نہیں کرنی، ہم نے اللہ کی اطاعت و اتباع کرنی ہے۔ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں اس کو اللہ کی بات ثابت کرو۔ آؤ آج دیکھو احمد عیسیٰ آیا ہے سامنے، تو آؤ احمد عیسیٰ نے تمہاری نمازوں، تمہارے حجوں، تمہارے روزوں، تمہارے جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں، جس میں بھی تم اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، ایک ایک بات ہو، تمہارے پورے کے پورے اسلام کو جڑوں سے کاٹ کے رکھ دیا۔ تو احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آؤ، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو، اپنی بات کو سچا ثابت کرو۔ ملا جی، ملاٹا جی، ہم میں عقل ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے ہم اس کا فیصلہ کر لیں گے۔ ایک طرف ہم احمد عیسیٰ کی بات سنتے ہیں، دوسری طرف آپ اس کے مقابلے اپنی بات پیش کرو اگر آپ حق پر ہو۔ ہم دونوں کی سنتے ہیں، رب نے ہمیں سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم سمجھ جائیں گے حق کیا اور باطل کیا ہے۔ یہ کرنے کے بجائے آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ وہ ملاٹے تمہارے سامنے کیا کرتے ہیں؟ اپنی چرب زبانی کرتے ہیں، چرب زبانی کا استعمال کرتے ہیں، وہ بڑی یہ جلیبیاں بناتے ہیں، باتوں کو گول مول گھماتے ہیں، رنگ برنگی بنا کر پیش کرتے ہیں، تم سکون سے ان کی بات مان لیتے ہو۔ جی ہم تو احمد عیسیٰ کو جواب نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ مشہور نہیں ہے۔ وہ گدھے کے بچوں، اور کتنا کوئی مشہور ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، تمہارا بچہ جانتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کیا یہ حق کی پہچان ہے؟ جتنے بھی رسول آئے،
جتنے بھی رسول آئے ہر رسول اکیلا تھا. قرآن اٹھا کر دیکھو، ایک طرف ساری کی ساری عوام ہے، اکثریت، دوسری طرف اکیلا رسول ہے. جب بھی کوئی بھی رسول آیا تو اس کو کوئی نہیں جانتا تھا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، رب تو یہ کہہ رہا ہے، یہ حق ہونے کی پہچان ہے، یہ پہچان ہے حق ہونے کی. یہ رسولوں کی سنت ہے، یہ ابراہیم کی سنت ہے، یہ ابراہیم کی ملت ہے، یہ محمد کا طریقہ ہے. او گدھے کے بچے، تم اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیوں نہیں تم اپنی عقل استعمال کرتے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس سے بڑھ کر بھی تمہارے اوپر حق واضح کیا جا سکتا ہے، اور کہتے ہیں ہمارے پاس تیری باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے، 2-2 3-3 گھنٹوں کی ویڈیوز تیری دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میں تم سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ وقت تمہارا ہے؟ تم اس وقت کے مالک ہو، یا تمہیں یہ وقت جس نے تمہیں خلق کیا اس نے دیا ہوا ہے؟ جب اس نے دیا ہوا ہے تو کیا اس نے یہ پابندی لگائی کہ نہیں اس کی نہ سننا اور اس کی سننا؟ اگر 5 منٹ کا کلپ ہوا، 5 منٹ کی بات ہوا، سن لینا، گھنٹے کی ہوئی نہ سننا، کوئی پابندی لگائی اس نے؟ 3-3 گھنٹے کی فلمیں دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. ساری زندگی فضول کاموں میں ضائع کرتے ہوئے، سارا وقت فضول کاموں میں ضائع کرتے ہوئے تمہیں کوئی فکر لاحق نہیں ہوتی. 1 روپے کی، 1 پیسے کی یا 5 روپے کی اگر تم نے کوئی شے خریدنی ہو تو تم اسے ہر پہلو سے ٹھونک بچا لیتے ہو، پرکھتے ہو. لیکن جب بات آتی ہے رب کی، تمہیں پتہ ہی نہیں رب ہے، رب کیا ہے. تم اندھوں کی طرح اپنے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہو، اندھوں کی طرح. اگر آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلنا تھا تو تمہیں عقلیں کیوں دی گئیں؟ پورا قرآن اٹھا کر دیکھو، قرآن پورے کا پورا یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے آباء و اجداد کی اطاعت و اتباع نہیں کرنی، اس کے اوپر نہیں چلنا جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. کیوں؟ اور کیوں اے عقل کے اندو، تمہیں اس وقت دنیا میں لایا گیا ہے تو ظاہر ہے اس وقت کچھ کرنا ہے نا. تمہیں دنیا میں لایا گیا، تمہیں دنیا میں لانے کا مقصد کیا ہے؟ ذرا غور کرو. کسی بھی شے کا مقصد جاننے کے لیے بہترین اور سادہ سا فارمولا یہ ہے کہ اس میں صلاحیتیں دیکھ لی جائیں. صلاحیتیں کیا ہے تو واضح ہو جائے گا مقصد کیا ہے. صلاحیتیں طے کرتی ہیں کہ مقصد کیا ہے، کسی شے کا مقصد تخلیق کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے. تو تمہیں کون سی صلاحیتیں تمہارے اندر، کیا صلاحیتیں دی؟ سننے کی، دیکھنے کی. پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے صرف وہی نہیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت. پھر صرف سمجھنے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی، ہاتھوں کو حرکت میں لانے کی. ہاتھوں سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اشیاء کو ادھر ادھر آگے پیچھے کیا جا، کچھ توڑا جا سکتا ہے، کچھ جوڑا جا سکتا ہے. توڑا اور جوڑا جا سکتا ہے. اگر کوئی شے خراب ہے صحیح کیا جاتا ہے، صحیح ہے خراب کی جا سکتی ہے. اشیاء کو ادھر سے ادھر کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہاتھ کہیں پر نہیں پہنچتا، ٹانگوں سے ہاتھوں کو وہاں لے جایا جا سکتا ہے، وہاں چل کر جایا جا سکتا ہے. تو یہ صلاحیتیں واضح کریں. پھر تمہیں کہاں وجود میں لایا گیا؟ اس زمین پر نہیں لایا گیا. کیا زمین کا تمہیں اختیار نہیں دیا گیا؟ زمین کے اوپر تمہیں اختیار حاصل نہیں ہے. تو یہ صلاحیتیں اور زمین پر دیا جانے والا اختیار یہ واضح کر رہا ہے تمہیں دنیا میں لایا گیا تو اس مقصد کی لایا گیا کہ جو بھی سنائی دے رہا ہے اسے سنو، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھو، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو، سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. یعنی دیکھو کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا، کہیں آسمان و زمین میں کچھ خرابی تو نہیں ہو رہی، کوئی خراب تو نہیں کر رہا. اگر کوئی خراب کر رہا ہے اسے روکو. کیسے روکو؟ بالمعروف، معروف کے ساتھ. اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے اپنے اس موضوع کے تحت. اور اگر کہیں کچھ خراب ہے، ہو چکا ہے، تو اسے صحیح کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے، اس کی اصلاح کرتے ہیں. پورے قرآن میں ہے تمام کے تمام رسولوں کو، جو رسولوں کی دعوت کو ماننے والے تھے، ان کی اطاعت و اتباع کرنے والے، ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو کہا گیا صالحین. صالحین کس سے ہے؟ صالحین صالح کی جمع ہے، اور صالح صلحہ سے ہے. صلحہ، صلح کسے کہتے ہیں؟ سواد لام ہے ہا. صلح کہتے ہیں کہ کوئی شے اس میں بگاڑ آ جائے، کہیں کوئی ربط ٹوٹ گیا ہو تو وہ بگاڑ دور کر دینا، شے کو واپس ٹھیک کر دینا. کوئی ربط ٹوٹ گیا ہے، تعلق ٹوٹ گیا، اس کو پھر جوڑ دینا، اسے کہتے ہیں صلح. مثال کے کوئی دو شخصیات ہیں، ان کا جھگڑا ہو گیا، وہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا،
ٹوٹ گیا نا ان میں، خرابی آ گئی، اس خرابی کو دور کرنا، ان کو دوبارہ جوڑ دینا، جس طرح صلح کرا دی۔ تو رسولوں کو صالحین کہا گیا، اور جو رسولوں کے مخالف تھے دوسرا گروہ انہیں کیا کہا گیا؟ مفسدین۔ کن کو مفسدین کہا گیا؟ ان کو کہا گیا انہوں نے آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ کی، تبدیلیاں کی، آسمان و زمین کو خراب کیا، تباہ و برباد کیا۔ ان کے فساد کی وجہ سے زلزلے آئے، طوفان آئے، ان کے اوپر ہلاکتیں صفات سے مٹ گئے۔ تو اے عقل کے اندو غور کرو، پورے کا پورا قرآن تمہیں کہہ رہا ہے تمہیں دنیا میں لایا گیا، کیوں لایا گیا؟ ذرا غور کرو، تمہیں صلاحیتیں کیا ہیں، بالکل واضح ہو جائے گا۔ یا تو تم اصلاح کر سکتے ہو یا فساد کر سکتے ہو، اب یہ تم نے طے کرنا ہے، تم نے مفسد بننا ہے یا صالح بننا ہے، تم نے آسمان و زمین کی اصلاح کرنی ہے یا پھر فساد کرنا ہے۔ تم نے، جیسے گھر ہوتا ہے، گھر میں بچے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو جو بھی اچھا لگتا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کیوں؟ بچوں نے اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اتنا شعور نہیں ہوتا، بچوں کو جو بھی اچھا لگتا ہے، جو جس میں ان کو بلائی نظر آتی ہے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، خواہ وہ آگ ہی کیوں نہ ہو، اس میں ان کے لیے نقصان ہی کیوں نہ چھپا ہوا۔ اگر بچے آزاد ہوں تو وہ گھر کا تباہ کر دیں گے، گھر کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ اور گھر میں بڑے بھی ہوتے ہیں، والدین بڑے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، سوچ بھی رکھنے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام وہ نہیں ہوتا جو بچوں کا کام ہوتا ہے۔ بچوں کی طرح کھیل کود کریں، وقت ضائع کریں، ادھر ادھر جو ہے وہ جو بھی اچھا لگا اس کے پیچھے پڑے نہیں، بلکہ بڑوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کی دیکھ بھال کریں، بچوں سے گھر کو بچا کر رکھیں، بچوں کو ایسے کاموں سے، ایسی چیزوں سے روکیں جن میں ان کے لیے نقصان چھپا ہوا ہے، شر پوشیدہ ہے۔ بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ بچے جو ہے وہ بھی باشعور بن جائیں، ان کو بھی ہر چیز کی سمجھ آ جائے۔ لہٰذا اب جب یعنی کہ تمہیں یہ صلاحیتیں دی کہ ذرا غور و فکر کرو، تم نے کیا بننا ہے؟ آیا کہ تم نے بچے کے بچے ہی رہنا ہے؟ جب تم دنیا میں آئے تو تمہارا معاملہ بچوں کے جیسا ہے، تمہارے پاس کوئی علم نہیں، تمہیں جو بھی اچھا لگتا ہے، اکثریت کو جو بھی اچھا لگا اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اور پھر نتیجہ کا نکلتا ہے آسمان و زمین میں خرابیاں کرتے ہیں، بالکل ایسے جیسے بچے گھر کو خراب کر دیں، ان کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے۔ یا پھر تمہیں کیوں لایا گیا؟ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم جیسے گھر میں بڑوں کا کردار ہوتا ہے والدین کا، تم آسمان و زمین میں بڑوں کا کردار ادا کرو۔ تم جہاں پر بھی کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے اس کو روکو، لوگوں کی ایسی تربیت کرو، ایسا سسٹم، ایسا نظم قائم کرو جو آسمان و زمین میں قائم ہے، ہر شے اپنے مقام پر رہے۔ اگر کہیں کوئی خرابی کر دے گی تو اس کی اصلاح کرو۔ تو یہ آیا کہ تم انسان کے انسان ہی رہتے ہو، بچے کے بچے ہی رہتے ہو، فساد ہی کرتے ہو، آسمان و زمین میں فساد کرتے ہو، مفسدین میں شمار ہو جاتے ہو، یا پھر تم انسان نہیں رہتے بلکہ جو تمہاری اپنی حقیقت ہے اسے ریکال کر لیتے ہو، جان لیتے ہو، ذکر کر لیتے ہو، اور پھر وہ ذمہ داری یعنی اللہ بنتے ہو، رب بنتے ہو، آسمان و زمین کی اصلاح کرتے ہو، صالح بنتے ہو۔ لہٰذا ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ ابراہیم جب آیا تھا تو ابراہیم نے اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کی اطاعت و اتباع نہیں کی تھی، اس پر نہیں چلا تھا جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا، بلکہ ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ میرا رب مجھے آج اس وقت دنیا میں لایا ہے، تو ظاہر ہے اگر آج اس وقت دنیا میں لایا ہے تو اس لیے لایا ہے کہ آج کچھ کرنا ہے۔ اور آج کیا کرنا ہے؟ مجھے غور و فکر کرنا ہے آج دنیا کے حالات و واقعات کیا ہیں، آج کیا کرنا کتب ہے، کیا کرنا نوشتہ دیوار ہے، کون سی ذمہ داری۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک گھر نیا لیتے ہیں یا کسی سے گھر خریدتے ہیں تو اب سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کام کیا جائے گا گھر کی صفائی کی جائے گی، اس کے بعد گھر میں سامان جوڑا جائے گا، پھر گھر میں رہائش اختیار کی جائے گی۔ لیکن اگر گھر کی آپ صفائی کر رہے ہیں، اس دوران گھر میں کسی کونے میں آگ لگ جاتی ہے تو کیا آپ گھر کی صفائی کرتے رہیں گے یا پھر پہلے آگ بجھائیں گے؟ جی، یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت اس لمحے کیا کتب ہے، کیا کرنا نوشتہ دیوار ہے، کیا کرنا ہے جسے نہیں کیا جائے گا تو نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ باقی سب کام چھوڑ دیے جائیں گے اور وہ جو اس لمحے جس لمحے میں آپ موجود ہیں، اس لمحے جو کرنا کتب ہے اسے کیا جائے گا۔ اس سے اگر مثال کے طور پر گھر کو اس قدر آگ لگ جائے کہ گھر جل کر راکھ ہو جائے گا اور آپ سامان جوڑ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ پہلے سامان جوڑنا ہے، صفائی کرنی ہے، گھر میں رہنا ہے، یا پھر آگ بجھانی ہے، یا پھر آگ اس قدر شدت اختیار کر چکی ہے کہ آگ نہیں بجھے گی بلکہ اب گھر سے نکلنا ہے، خود کو بچانا ہے اور گھر والوں کو بچانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا اس وقت آپ گھر کی صفائی کریں گے، گھر میں سامان جوڑیں گے، کھانا کھائیں گے، رہائش اختیار کریں گے، آگ بجھانے کی کوشش کریں گے، یا پھر اپنے آپ کو بچائیں گے اور گھر والوں کو بچائیں گے، جو قیمتی اشیاء انہیں بچائیں گے، ان کو بچانے کی توجہ کریں گے؟
بالکل اسی طرح ابراہیم نے کہا کہ میں اس پر نہیں چلوں گا جس پر میں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. مجھے آج اس وقت دنیا میں لایا گیا ہے تو اس وقت کیوں لایا گیا؟ ظاہر ہے اس وقت کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کوئی ذمہ داری کتب ہے، تو مجھے وہ کرنے کے لیے لایا گیا ہے. تو اس وقت کون سی ذمہ داری کتب ہے؟ وہ مجھے میرے آباء و اجداد کے لٹریچر سے نہیں پتا چلے گا، جس پر میں نے اپنے بڑوں کو پایا اس سے نہیں پتا چلے گا. اور وہ قومیں، وہ امتیں گزر چکی، وہ جس وقت میں تھیں اس وقت جو ان پر کتب تھا انہوں نے کیا. آج مجھے اس وقت میں لایا گیا ہے تو میں اس وقت کو میں غور و فکر کروں. مجھے رب نے کان دی، آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، میں سنوں، دیکھوں اور سمجھوں. پھر میری جو سمجھ میں آتا ہے اس وقت جو کتب ہے میں وہ ذمہ داری ادا کروں، میں وہ ذمہ داری ادا کروں جسے الصلاۃ کہتے ہیں. بہرکہ الصلاۃ کے موضوع کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات آئے گی. لہذا ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ کیا ابراہیم اندھو کی طرح اس پر چلا جس پر ابراہیم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ کیا ابراہیم نے ہدایت پانے کے لیے دنیا کی کسی کتاب کا سہارا لیا، کسی بشری ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کا، کسی لٹریچر کا سہارا لیا، وہ کتابیں جو پہلے سے موجود تھی؟ یا پھر ابراہیم نے کانوں کا استعمال کیا، آنکھوں کا استعمال کیا، جو سنائی دے رہا جو دکھائی رہا اسے سمجھا، اس کے بعد عمل کیا، اس کے بعد جو حق ہے اس کے اوپر قائم ہوا؟ او اے عقل کے اندھو، تم آج اس وقت میں موجود ہو، اس وقت میں تم موجود ہو. وہ تمہارے 1000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے، 10 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا 500 سال پہلے جو تو کتابیں لکھی گئی، جو انسانی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، کیا وہ کتابیں تمہاری رہنمائی کر سکتی ہیں کہ آج جس وقت میں تم ہو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے، دنیا کے کیا حالات ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا؟ کر سکتی ہیں رہنمائی؟ او اے عقل کے اندھو، اے گدھے کے بچوں، کیوں نہیں تم غور کرتے؟ کیوں نہیں تم غور کرتے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ مذاق چل رہا ہے؟ اور تمہیں بار بار کہا گیا کہ جان لو تم نے ملت ابراہیم پر قائم ہونا ہے. تمہیں بار بار کہا گیا کہ تمہارا ابا ابراہیم ہے، جو ابراہیم نے کیا، جیسے ابراہیم نے ہدایت پائی بالکل اسی طرح تم نے ہدایت پانی ہے. محمد نے کیا کیا تھا؟ محمد نے بھی اپنا ابا ابراہیم کو بنایا تھا. اگر تم کہتے ہیں محمد ہمارا رسول ہے تو ذرا یہ غور کرو رسول میں کیا ہوتا ہے. رسول میں کیا یہ نہیں کہا گیا کہ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے؟ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ جو رسول نے کیا، جس طرح کیا، جیسے کیا، تم نے اپنی استطاعت کے مطابق بالکل وہی ویسے کرنا ہے. جیسے رسول نے ہدایت پائی بالکل ویسے ہی تم ہدایت پا سکو گے. وہی ایک ذریعہ ہے، وہی ایک طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر تو رسول نے ہدایت اس طرح پائی کہ پہلے کوئی کتابیں تھیں، کوئی اس طرح کوئی لٹریچر پڑھا تھا، اس نے وہ دیکھا اور جانا، ہدایت پائی، تو پھر ٹھیک ہے تم بھی ایسے کرو. لیکن اگر جتنے بھی رسول ہیں، ہر رسول نے ہدایت کیسے پائی؟ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ، رسول تمہارے سامنے لایا جاتا ہے، تم میں ایک بشری رسول کیوں لایا جاتا ہے؟ وہ بشر رسول اس لیے لایا جاتا ہے تمہارے لیے ایک ایگزامپل تمہارے سامنے رکھنے کے لیے کہ دیکھو اس طرح تم دنیا میں آتے ہو، پھر اس طرح تمہارے والدین تمہیں بنا دیتے ہیں، جو تمہارے والدین ہوتے ہیں تمہیں بھی وہی بنا دیتے ہیں. اور اس طرح کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی اسی کو حق کہہ رہا ہوتا ہے جس پر اس نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہوتا ہے. رسول کیا کرتا ہے؟ رسول بھی اس طرح اسی پر ہوتا ہے، لیکن جب باشعور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں، سارے کے سارے حق پر تو نہیں ہو سکتے، یا تو ان میں سے کوئی ایک حق پر ہے یا پھر کوئی بھی حق پر نہیں، سارے کے سارے بات میں. لہذا رسول کیا کرتا ہے؟ رسول سب سے پہلے وہاں سے سٹارٹ کرتا ہے غور و فکر کا، تحقیق کا، جس پر اس نے اپنے بڑوں کو پایا ہوتا ہے. اس طرح کرتا کرتا تمام فرقوں سے ہوتا ہوا ایک وقت آتا ہے اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے کہ بھئی تو سارے کے سارے گمراہ، کہیں پر بھی اطمینان نہیں ہوا. اس کے بعد رسول کیا کرتا ہے؟ دنیا کی کسی بشری ہاتھوں سے لکھے ہوئے لٹریچر کا سہارا نہیں لیتا، کسی انسانی لٹریچر کا سہارا نہیں لیتا، کسی کتاب کا سہارا نہیں لیتا، بلکہ وہ آسمان و زمین کو اپنے لیے ذریعہ ہدایت بناتے ہوئے کانوں اور آنکھوں اور عقل کا استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ دل کا استعمال کرتا ہے، یوں وہ ہدایت پاتا ہے. اس طرح محمد نے ہدایت پائی، ایسا ہدایت پائی تھی ابراہیم نے. یہ ہے ابراہیم کی ملت، اور کہا گیا تمہارا ابا ابراہیم ہے، ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ. تو کیا آپ لوگ ابراہیم کی ملت پر ہو، یا تم لوگ تو جو ابراہیم کے مخالفین تھے، جو دشمن تھے، ان کی ملت پر چل رہے ہو؟ تم لوگ تو اپنے آباء و اجداد کی ملت پر چل رہے ہو.
تم لوگ اپنے آبا و اجداد کی ملت پر چل رہے ہو اور تم کہہ رہے تھے ہم مومن ہیں. تم سے بڑا کوئی مشرک نہیں ہے. او اے عقل کے اندو، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو یہ صلاحیتیں کیوں دی گئیں؟ فضول میں دے دی گئیں؟ بیکار میں دے دی گئیں؟ کیوں نہیں ان کا استعمال کرتے؟ کیوں ان پھکی فروشوں کے پیچھے چل رہے ہو؟ کیوں ان ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں، انہوں نے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ اکثریت ان کے پیچھے چل رہی ہے. اسی قرآن کو اٹھا کر دیکھ لو، اس قرآن میں بار بار کہا گیا کہ اکثریت بے وقوف ہے، اکثریت فاسق ہے، اکثریت گمراہ ہے. اگر تم اکثریت کی اطاعت کرو گے، اگر تم اکثریت کی اتباع کرو گے، یعنی جو اکثریت کر رہی ہے تم بھی وہی کرو گے، جو اکثریت جس کے پیچھے چل رہی ہے اگر تم بھی اکثریت کے پیچھے اسی کے پیچھے چلو گے تو جان لو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، تم بھی فاسق بن جاؤ گے، تم بھی مشرک بن جاؤ گے. اکثریت زن کی اتباع کر رہی ہے، تم بھی زن کی اتباع کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. تو جان لو یہ جو آج ہو رہا ہے، یہ جیسے آج تمہیں احمد عیسیٰ متنبع کر رہا ہے، کھول کھول کر متنبع کر رہا ہے. کیا احمد عیسیٰ تم سے چندے مانگ رہا ہے، فنڈ مانگ رہا ہے، کوئی اجرت مانگ رہا ہے، کوئی بدلہ مانگ رہا ہے؟ کیا احمد عیسیٰ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری غلامی کرو، میرے غلام بن جاؤ من دون اللہ؟ احمد عیسیٰ یہ کہہ رہا ہے؟ یا پھر احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اے عقل کے اندو تحقیق کرو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے میری بات مان لو، نہیں، تمہیں صرف سننے کے لیے کان نہیں دیے گئے کہ جو سنائی دے رہا ہے بس اسے مان لو، نہیں، جو سنائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی گئی، عقل بھی دی گئی، اس لیے دی گئی تاکہ تم سمجھو. اس لیے حق جو ہے وہ تحقیق سے نہیں روکتا، حق تحقیق سے نہیں روکتا، ٹھیک ہے؟ تحقیق سے وہی روکتا ہے جو باطل ہوتا ہے. اگر آپ کو تحقیق سے روکنا ہوتا تو آپ کو عقل دی ہی نہ جاتی. اگر بغیر سمجھے کسی کی بات ماننی ہے تو یہ حق تو رب کو حاصل ہے. کیوں؟ رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی، رب کی بات کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. اس کے باوجود رب نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری بات تم صرف سنو اور مان لو، نہیں، رب نے بھی یہ کہا. کیا کہا؟ رب اپنے عمل سے تمہارے اوپر واضح کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ میں نے صرف تمہیں کان نہیں لگائے، میں نے تمہیں عقل بھی دی ہے. لہذا اگر میری ہی بات کیوں نہ ہو، تم نے اس وقت تک اس کے اوپر عمل نہیں کرنا جب تک تم اسے سمجھ نہیں لیتے. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو اور کیا سمجھتے ہو کہ یہ مذاق چل رہا ہے؟ جیسے آج یہ تم سے احمد عیسیٰ کے ذریعے ہم کلام کر رہے ہیں، ہم کون؟ یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے. یہ تمہارے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری زبان ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے تمہارے وجود میں تمہاری زبان ہے، زبان جو ہے وہ وجود کی ترجمانی کرتی ہے. بالکل ہم کیا ہیں؟ تمہارا رب. تمہارے رب کون ہے؟ رب یہ نیچر، یہ جسے تم کائنات کہتے ہو، اور یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا یہ ہماری زبان ہے. یہ نیچر تم سے کلام کر رہی ہے، جس نے تمہیں وجود میں لایا ہے، جس میں تم موجود ہو، جو تمہیں ہر طرف سے جس نے تمہارا گھیراؤ کیا ہوا ہے. لہذا یہ مذاق نہیں چل رہا. جیسے آج ہم تمہارے اوپر حق واضح کر رہے ہیں، تمہیں کھول کھول کر متنبع کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح وہ جو الاولین تھے، وہ جو قومیں ہلاک ہو گئیں، ان میں ہم نے انہی سے رسول بھیجے تھے. اور جب ان میں آئے رسول، نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی بالکل اسی طرح کیا تھا جیسے آج تم کر رہے ہو. گالیاں دے رہے ہو، بکواسات کر رہے ہو، تہمتیں، ملامتیں داڑ رہے ہو، چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو، زمین تنگ کر رہے ہو. جو تمہارے پاس اختیار ہے، جس حد تک بھی اختیار ہے، طاقت ہے، اس کا غلط استعمال کر رہے ہو، استکبار کر رہے ہو. یہی ان قوموں نے کیا تھا، ان لوگوں نے کیا تھا. تو ان کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ یہ قرآن میں ہم نے کہانیاں سنائی ہیں. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ جو کتاب ہے قرآن، اس میں تمہارا ذکر ہے. وہ جو الاولین ہیں ان کی مسئلوں سے، یہ ان کا ذکر نہیں ہے. قرآن کو ہم نے تمہارے لیے بطور آئینہ بھیجا ہے، آئینہ بھیجا تھا. تو ذرا دیکھو اس میں تم کہاں کھڑے ہوئے ہو. کیا آج نوح کی مسل، یہ احمد عیسیٰ موجود نہیں ہے، آج کا نوح موجود نہیں ہے؟
آج کا ہود موجود نہیں ہے، آج کا صالح موجود نہیں ہے، آج کا شعیب موجود نہیں ہے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو نوح کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو ہود کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو صالح کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو شعیب کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو لوط کے ساتھ کیا اس کی قوم نے؟ کیا احمد عیسیٰ کے ساتھ وہی نہیں کیا جا رہا جو آل فرعون نے کیا موسیٰ کے ساتھ؟ کیا احمد عیسیٰ اسی طرح حق کھول کھول کر واضح نہیں کر رہا جیسے نوح نے کیا تھا؟ کیا احمد عیسیٰ اسی طرح حق کھول کھول کر واضح نہیں کر رہا، تمہیں کھول کھول کر عذاب سے متنبہ نہیں کر رہا جیسے ہود نے کیا، جیسے صالح نے کیا، جیسے شعیب نے کیا، جیسے لوط نے کیا، جیسے موسیٰ نے کیا؟ تو یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ یہ تمہارا ہی تو ذکر ہے۔ اب اگر تم قرآن کو آئینہ بناتے ہو، دیکھتے ہو، تو ذرا دیکھو تم کہاں کھڑے ہوئے ہو۔ کیا تم نوح کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، یعنی نوح کی مسل احمد عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو، المومنین میں ہو، یا پھر مفسدین میں، مشرکین میں، مجرمین میں، کفر و کذب کرنے والوں میں، ہمارے دشمنوں میں؟ ذرا اس قرآن کو آئینہ تو بنا کر دیکھو، ذرا اس قرآن کو آئینہ تو بنا کر دیکھو۔ آؤ نا ذرا میدان میں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ مذاق ہو رہا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ جب اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ تم دیکھتے ہو بلند و باغ عمارتیں، بڑے بڑے شہر، مشینیں، جدت، اتنی مضبوط حکومتیں۔ تم دیکھتے ہو تو تم سمجھتے ہو کہ نہیں بھائی، اس کو زوال نہیں آ سکتا، یہ جو تہذیب ہے، اتنی طاقت، اتنی مضبوطی، مشینیں، اتنی قوت، اتنی ترقی، کیا یہ اچانک مٹ جائے گی؟ دیکھتے ہی دیکھتے یہ صفحہ سے مٹ جائے گی؟ نہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، نہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بالکل یہی قوم نوح کا زن تھا، بالکل یہی قوم عاد کا زن تھا، بالکل یہی قوم سمود کا زن تھا، بالکل یہی قوم شعیب کا، قوم لوط کا اور آل فرعون کا زن تھا۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ وہ قومیں 90 گنا بڑھ کر تھیں ان سب میں۔ ان قوموں کی آبادی تم سے 90 گنا زیادہ تھی، ان قوموں کے شہر، ان کی آبادیاں، ان کی جدت، ان کی عمارتیں تم سے 90% بڑھ کر تھیں، ان کی مشینیں تم سے 90% بڑھ کر تھیں۔ وہ تم سے 90% آگے تھے، 90 گنا آگے تھے۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھائی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا، ایسے یہ مٹ سکتا؟ صحیح ہے، ہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا وہ سچے ثابت ہوئے؟ وہ عقل کے اندر تمہارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ جان لو تم نیچر کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ رب تمہارا کون ہے؟ یہ کائنات۔ تمہارا معاملہ یہ ہے، تمہارا مسئلہ یہ ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم جہاں موجود ہے یہ جتنی مخلوقات ہیں ساری بے جان ہے، نیچر بے جان ہے، نیچر نہ کو سنتی ہے، نہ سمجھتی ہے، نہ کو ریئیکٹ کرتی ہے، نیچر تو بس مخلوقات ہیں، پہاڑ ہے، پتھر ہے، پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی جان تھوڑی ہے، وہ سمجھتا تھوڑی ہے۔ اے عقل کے اندر، جس دن تم نے غور کر لیا تمہارے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا تمہاری مثال بالکل اس مخلوق کی سی ہے، اس خلق کی سی ہے، جیسے تمہارے اپنے ہی جسم میں ایک خلیے کے اوپر ایک مخلوق جو ہے وہ اگر ارد گرد دیکھے اسے کیا نظر آئے گا؟ اس کو زیادہ سے زیادہ آس پاس کے 2-4 خلیے نظر آئیں گے، اس سے بڑھ کر اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور وہ کیا سمجھے گی؟ وہ تو یہ سمجھے گی جیسے تمہیں یہ زمین میں مخلوقات نظر آ رہی ہیں۔ لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ حقیقت یہ نہیں ہے۔ وہ تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے جسم میں موجود ہے۔ کبھی اپنے جسم میں خوردبین سے دیکھو سے کتنی لیونگ تھنگز ہیں، غور تو کرو۔ اگر تمہارے جسم کے اندر کوئی بھی مخلوق یہ سمجھے کہ بھائی اسے کوئی پوچھنے کھینچنے والا نہیں، وہ خلیے میں جو جی چاہے، جتنی جی چاہے، جیسے چاہے، تباہی میں چاہے، تو کیا تم برداشت کرو گے؟ تمہیں فیل نہیں ہوتا؟ ایک حد تک تم اسے برداشت، تم اسے بیماری کا، تم اسے وائرس کا نام دو گے، ایک حد تک برداشت کرو گے۔ جب برداشت کی حد ختم ہو جائے گی تو پھر تم دوائی ڈالو گے، اسے مار دو گے، اس کے صفحہ سے مٹا دو گے۔ بالکل اسی طرح یہ جو تمہیں ہر طرف نظر آ رہا ہے، تم رب میں موجود ہو، رب میں، یہ تمہیں ہر طرف رب کا وجود نظر آ رہا ہے۔ رب کا معاملہ بالکل ایسا جیسے تمہارا ہے۔ رب سنتا ہے، دیکھتا ہے، وہی احساسات، وہی جذبات جو تم میں ہیں۔
یہ تم رب میں یہ جو عمارتیں بنا رہے ہو، یہ جو آسمانوں میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو ترقی کے نام پر، یہ تم وائرس بنے ہوئے ہو، تم نیچر کو بدل رہے ہو. وائرس بالکل ایسے جیسے تمہارے جسم کے اندر کوئی مخلوق تم اندر سے بگاڑ پیدا کرتی ہے، چیزوں کو ریپلیس کرتی ہے. تم کہتے ہو کینسر ہو گیا ہے. تم رب کے اندر، یہ زمین جو رب کا ایک خلیہ ہے، تم اس میں کینسر ہو. تو رب نیچر تمہیں برداشت کرتی رہی کب تک؟ جب تک کہ برداشت کی حد تھی. تمہیں چھوٹی موٹی وارننگز دی جاتی رہیں، زلزلوں سے، سیلابوں سے، طوفانوں سے، آندھیوں سے، تم باز نہیں آئے. باللہر آج اب نیچر، یہ رب تمہارا کیوں تمہاری ہی زبان میں ایک بشری صورت میں تمہارے سامنے آ گیا؟ اس وجہ سے آ گیا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ اے عقل کندو جان لو، اب برداشت کی لیمٹ ختم. اب میں اس کینسر کو اپنے وجود سے مٹانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے؟ اب حق اگر سامنے آیا ہے، کیوں آیا بھائی؟ حق کیا ہے؟ حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. شریک تب تک، باطل تب تک پنپناتا ہے، دندناتا ہے جب تک حق نہیں آ جاتا. جب حق آ جاتا ہے تو پھر حق کو حق حاصل ہے کہ اسے مانا جائے. حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. اور آج تمہارا رب تمہاری زبان میں کیوں تم سے کلام کر رہا ہے ایک بشری صورت میں؟ اس لیے تاکہ تمہارے اوپر واضح کر دیا جائے کہ ہم تمہیں، یہ جو وائرس تم بنے ہوئے ہو، اس وائرس کو صفحہ سے مٹانے جا رہے ہیں. ہم اپنے وجود کو اس وائرس سے پاک کرنے جا رہے ہیں. لہٰذا یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے. بعد میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں اگر بتایا جاتا تو ہم مان جاتے. ہم تو آباء و اجداد کے پیچھے گمراہ تھے. ہم تو اسی کو حق سمجھتے رہے جس پر ہم نے اپنا آباء و اجداد کو پایا. ہمارا کیا قصور تھا؟ ہم تو جس میں پیدا ہوئے ہم نے اسی کو صحیح مان لیا. ہمارا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں. کم از کم عذاب دینے سے پہلے ایک بار رسول بھیج کر ہمیں اگر متنبہ کر دیا گیا ہوتا، ہم مان جاتے اور ہم عذاب سے بچ جاتے. لہذا تو نے رسول نہیں بھیجا، بغیر رسول بھیجے، بغیر کھول کر متنبہ کی تو نے عذاب دے دی، اس لیے قصور تیرا. اس وجہ سے ہم نے یہ قدر میں کر دیا تھا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں لائیں گے، اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم تمہیں سے رسول بھیج کر کھول کر متنبہ نہیں کر لیتے. ٹھیک ہے؟ اب اگر تم سنتے ہو تمہارا اپنا فائدہ، نہیں سنتے تو یہ تمہارا اختیار ہے، یہ اختیار تمہارے پاس ہے. ہمارا کام ہے تمہارے اوپر کھول کر حق واضح کرنا، تمہیں متنبہ کرنا. سننا یا نہ سننا، ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے تھے؟ ہم تمہارے لیے یہی کر سکتے، تمہیں سننے کے لیے کان دیتے، کان لگاتے. کیا ہم نے سننے کے لیے کان لگائے یا نہیں لگائے؟ ہم تو یہی کر سکتے کہ جو سنائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت تم میں رکھتے ہیں. ہم نے وہ صلاحیت رکھی، تمہیں عقل رکھی یا نہیں رکھی؟ ہم نے نہ صرف تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، بلکہ آج ہم تمہارے اوپر حق کھول کر واضح کر رہے ہیں. اب تم سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو، یہ اختیار تمہارے پاس ہے. سنتے ہو یا نہیں سنتے، یہ اختیار تمہارے پاس ہے. کل کو اب تم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ اگر ہمیں بتایا جاتا ہم مان جاتے. کل کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں تو سننے کی صلاحیت نہیں دی گئی تھی، ہمیں تو سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی گئی تھی. لہٰذا اگر ہاں جی سنا تو آپ نے دیا، لیکن ہمیں تو آپ نے کان نہیں دیا تھا، سننے کی صلاحیت نہیں دی تھی. اگر تم نے اپنے کانوں کو بند کیا ہوا ہے تو ہم نے نہیں کیا، تم نے کیا ہوا، تم نے پردے لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جان لو آج اگر اس قدر ہم حق تمہارے اوپر کھول کر واضح کر رہے ہیں تو یہ مذاق نہیں چل رہا. ہم تمہیں صفحہ 80 سے، یہ جو وائرس ہے صفحہ 80 سے مٹانے جا رہے ہیں. یہ تمہارا مقابلہ اس 5-6 فٹ کے بشر کے ساتھ نہیں ہے. تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے. رب کون ہے؟ نیچر، جسے تم کائنات کہتے ہو. یہ تم ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے تھے، ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اب ہماری برداشت ختم ہو چکی، برداشت کی حد آ چکی. اب ہم تمہیں صفحہ سے مٹانے جا رہے ہیں. اب ذرا غور کرو، ایک طرف نیچر کو رکھو، اس کائنات کو، آسمان و زمین کو رکھو، اور دوسری طرف تم اپنی مشینوں کو، اپنی جدت، اپنی ترقی کو رکھو. دیکھو کون طاقتور ہے. ایک چھوٹا سا زلزلہ آتا ہے تم مقابلہ کر پاتے ہو؟ ایک سونامی آتا ہے تمہاری مشینیں کام دیتی ہیں؟ بتاؤ نا ذرا. لہذا جان لو اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے تو بالکل یہی ظن ان قوموں کا بھی تھا. قوم نوح کا بھی یہی ظن تھا، قوم عاد کا بھی یہی تھا، قوم سمود کا بھی یہی تھا، قوم شعیب کا بھی یہی تھا، قوم لوط کا بھی یہی تھا، آل فرعون کا بھی یہی ظن تھا. وہ تم سے 90 گنا ان سب میں بڑھ کر تھے. جب وہ تم سے ان سب میں 90 گنا بڑھ کر تھے، اس کے باوجود نہیں ٹک پائے، نہیں ڈٹ پائے، نہیں بچ پائے، ان کے اسباب، ان کے وسائل انہیں نہیں کچھ فائدہ دے پائے، تو کیا یہ تمہاری مشینیں، تمہارے اسباب، تمہارے وسائل، تمہاری اکثریت، تمہاری آبادی، یہ سب تمہیں بچا پائے گا؟ یہ تمہارے جو تم نے اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں، یہ تمہیں بچا پائیں گے ہم سے؟
آج تمہارے پاس، جان لو، کان کھول کے سن لو، آج تمہارے پاس آخری موقع ہے، یہ لاسٹ وارننگ ہے، یہ لاسٹ وارننگ ہے، آخری وارننگ ہے، ورنہ تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جانے والے ہو۔ اب بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ مذاق ہے، کوئی کہتا ہے کہ احمد عیسیٰ کذاب ہے، تو میں اسے ببانگ دہل کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ وہ اگر سچا ہے تو آئے، سامنے آئے، احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے۔ آؤ ذرا میدان میں تو آؤ۔ اب نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا نظر؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور پھر آگے کیا اگلی آیت، وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ تو ہم نے کیا کیا تھا، وہ جو پہلی اقوام تھی ان میں کیا کیا تھا، جن کو اسی طرح جیسے آج احمد عیسیٰ کھول کھول کر مطالبہ کر رہا ہے اور تم نہیں مانے، بالکل اس طرح ان قوموں نے بھی یہی کیا تھا، ہم نے نہ صرف انہیں صفحہ سے مٹا دیا بلکہ جن کو بچایا گیا تھا ان کو بعد والی قوم کر دیا۔ رسولوں کو اور ان کی دعوت کو ماننے والوں کو ہم نے نہ صرف بچایا بلکہ بعد میں پھر ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ بالکل یہی آج ہم کرنے جا رہے ہیں، تمہیں نہ صرف صفحہ سے مٹانے جا رہے ہیں بلکہ جو احمد عیسیٰ اور اس کی دعوت کو ماننے والے ہیں نہ صرف ان کو بچانے جا رہے ہیں بلکہ ان کو بعد میں زمین کا وارث بنانے جا رہے ہیں، ان کو بعد والا کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے، تم کس کا انتخاب کرتے ہو۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کذاب ہے، احمد عیسیٰ کذاب ہے، جھوٹا ہے، فراڈ ہے، مکار ہے، تو تم ثابت کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے صرف منہ سے، زبان سے ہوا خارج کرنے سے میں کذاب ثابت ہو جاؤں گا؟ یہ کرنا کو مشکل ہے، میں منہ سے ہوا ہی تو خارج کرنا ہی ہے، تو کرتے رہو، کرتے رہو، کسی نے روکا تھوڑا ہی ہے۔ مارے جانے والے ہو، صفحہ سے مٹائے جانے والے ہو، نشان عبرت بنائے جانے والے ہو۔ اگر تم بات کرتے ہو، کہتے ہیں ہمارے اسلاف اور ہمارے اسلاف، یا علی 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 کرتے ہو، مثال کے طور پر جو علی علی کرنے والے ان کو لے لو۔ علی نے کیا کہا تھا؟ علی نے کہا تھا جان لو یہ جو قرآن میں گزشتہ اقوام کا ذکر ہے وہ اصل میں تمہارا ذکر ہے، وہ اصل میں کن کا ذکر ہے؟ تمہارا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں ان اقوام کی طرح نشان عبرت بنا دیا جائے بعد والوں کے لیے، تم ان قوموں سے عبرت حاصل کرنا، تم ان قوموں سے عبرت حاصل کرو۔ یہ علی نے کہا تھا۔ تو جتنے بھی علی کے ماننے والے ہیں، علی علی کرنے والے ہیں، یہاں میں ان سے بھی سوال کرتا ہوں، ذرا آؤ میدان میں۔ اگر تم کہتے ہیں ہم علی کے ماننے والے ہیں تو علی نے تو یہ کہا تھا، آج اس وقت ذرا علی کی مانو نا، پتہ چلتا ہے نا۔ علی نے تو یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے بعد والوں کے لیے، تم اپنے سے پہلے والوں سے عبرت حاصل کر لو۔ کون سے اپنے سے پہلے والے؟ یہ قرآن میں جن کا ذکر ہے۔ تو اے علی کے ماننے والو، ذرا دیکھو، غور تو کرو کہ قرآن میں کن کا ذکر ہے۔ قرآن میں ذکر ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ باقی سب بھی کان کھول کے سن لیں، قرآن کیا بتا رہا ہے؟ قرآن یہ بتا رہا ہے، دیکھو بھائی، ایک قوم جنہیں قوم نوح کہا جا رہا ہے، وہ قوم کیا کر رہی تھی؟ فساد کر رہی تھی ترقی کے نام پر، اور انتہا پر آ چکے، عذاب ان کے سر پر آ چکا۔ ہم نے رسول بھیجا، رسول نے کھول کھول تباہ کیا، انہوں نے کیا کفر و کذب کیا، اور ہم نے کیا کیا؟ رسول اس کی دعوت کو ماننے والوں کو بچا لیا اور کفر و کذب کرنے والوں کو صفحہ سے مٹا دیا۔ اب یہ قرآن میں کیوں یہ ذکر کیا گیا؟ قرآن میں یہ بتایا گیا اس طرح ہم نے اس قوم کو نشان عبرت بنایا گیا، یہ اس لیے تاکہ دیکھو کہیں تم آج ایسے ہی وقت میں تو نہیں ہو۔ کیا آج بالکل ویسا ہی تو نہیں ہو رہا؟ اگر آج بالکل ویسا ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے بعد والوں کے لیے، تم جو تم سے پہلے والی اقوام ہے جن کا قرآن میں ذکر ہے ان سے عبرت پکڑ لو، ان سے عبرت پکڑ لو۔ اگر ایسے وقت میں موجود ہو تو پھر ان میں جن کو بچایا گیا بچنے والوں میں سے ہو جانا، نشان عبرت بننے والوں میں سے نہ ہونا۔ جو ہود اور قوم عاد کا ذکر ہے، یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ تمہارے لیے کہ جب تم میں یہ وقت آئے، اے خود کو مسلمان کہلوانے والوں، اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، جان لو جب تم میں یہ وقت آئے، تم میں یہ وقت آئے کہ تم میں ہمارا ایک رسول آئے جو تمہیں کھول کھول عذاب عظیم سے متنبہ کرے، جو میں کہے کہ تمہیں صفحہ سے مٹایا جانے والا ہے، عذاب تمہارے سر کے اوپر ہے،
جو یہ کہے کہ میری موجودگی میں نہ صرف عذاب آئے گا بلکہ مجھے اور میری دعوت کو ماننے والوں کو بچا لیا جائے گا اور کفر و کذب کرنے والوں کو صفحہ سے مٹا دیا جائے گا، نشانی عبرت کا، لہذا اس وقت چونک جانا، کان کھول لینا، دماغوں کے تالے اتار لینا، اور اس وقت ان میں کھڑے نہ ہو جانا جن کو نشان عبرت بنایا گیا قرآن میں دیکھ لو، بلکہ ان میں کھڑے ہونا، ان کے ساتھ ہونا جن کو بچایا گیا۔ اور جان لو وہ انتہائی تھوڑے ہوں گے۔ قرآن میں کیا ہے؟ نور اس کی دعوت کو ماننے والے کتنے تھے؟ انتہائی تھوڑے، اور پیچھے کفر و کذب کرنے والے اکثریت، خود اور اس کی دعوت کو ماننے والے انتہائی تھوڑے، انگلیوں پر گنے چنے جانے والے، اور کفر و کذب کرنے والے اکثریت۔ اس طرح جتنے بھی رسول آئے دیکھ لیں۔ تو یہ بتایا جب تم میں، یہ قرآن میں کیا؟ قرآن میں تمہارا ہی ذکر ہے، کہا جب تم میں یہ ایونٹ ہو، یہ وقت آئے، لہٰذا اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان میں شمار ہو جاؤ جو کفر و کذب کرنے والے ہوں اور نشانی عبرت بن جاؤ، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس وقت کیا کرنا؟ اس وقت ان میں کھڑے ہونا جن کو بچایا جانے والا، جو باقی رہنے والے ہیں ان میں کھڑے ہونا، اور یہ کوئی مشکل نہیں، یہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے۔ اب بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ مذاق چل رہا ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ مذاق ہو رہا ہے، تو پھر انجوائے کرو، کفر و کذب کرو، میرا کیا بگڑنا ہے؟ احمد عیسیٰ نے تمہیں ثابت کر دیا، تمہارے ملاٹوں کو، تم قرآن کے منکر ہو، تم سے بڑا کوئی مشرک ہے ہی نہیں، تم سے بڑا کوئی مجرم ہے ہی نہیں، یہ احمد عیسیٰ نے ثابت کر دیا۔ آؤ نظر میدان میں، پتہ چل جاتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی تو ٹھیک ہے، انتظار کرو، انتظار تو تم کر ہی رہے ہو، انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ احمد عیسیٰ کی زندگی میں، احمد عیسیٰ کی موجودگی میں نہ صرف اس کا کفر و کذب کرنے والوں کو مٹایا جاتا ہے، صفحہ سے مٹایا جاتا ہے، بلکہ بعد میں زمین کا وارث بنایا جاتا ہے، یا پھر وہ آتا ہے جس کا یا جن کا تم انتظار کر رہے ہو، ان میں سے کچھ آتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، ٹینشن والی بات کون سی ہے؟ احمد عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری موت کے بعد یہ ہوگا، نہ، احمد عیسیٰ تو یہ کہہ رہا ہے اگر میری زندگی میں، میری موجودگی میں ابھی ان قریب، بالکل قریب ہے، میرا کفر و کذب کرنے والوں کو صفحہ 80 سے مٹایا نہیں جاتا، مجھے اور میری دعوت کو ماننے والوں کو نہ صرف بچایا نہیں جاتا بلکہ زمین کا وارث نہیں بچایا جاتا، تو میں کذاب ثابت ہو گیا۔ اگر یہ نہیں ہوتا اور میری موت ہو جاتی ہے، میں کذاب ثابت ہو گیا۔ اس سے بڑی کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی ملا، کوئی بھی ملاٹا آئے جس کو وہ حق کہتا ہے، وہ چیلنج کرے اس طرح کا، جس کو وہ حق کہتا ہے اس کے بارے میں کوئی اس طرح کا چیلنج کر کے دکھائے آ جائے۔ کوئی ملا، کوئی ملاٹا، کوئی مسلمان، کوئی دنیا کوئی شخص جو کہتا ہے جی میں جسے سمجھ رہا ہوں حق ہے، وہ آئے چیلنج کرے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے، آ جائے۔ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے سوائے احمد عیسیٰ کے، سوائے احمد عیسیٰ کے۔ پھر بھی تم غور نہیں کر رہے، لہذا اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اندھوں کی طرح اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلتے ہو، اندھوں کی طرح اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلتے ہو، وہ جتنے بھی ملاٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنے بھی ملاٹے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہو، یا پھر تمہیں نہ صرف سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئیں، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تو تم ان کا استعمال کرتے ہو، یعنی تمہیں نہ صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی گئی بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہذا تم ان کا استعمال کرتے ہوئے جو حق ہے اسے پہچانتے ہو، حق کی اطاعت و اتباع کرتے ہو۔ یہ فیصلہ اب تم لوگوں نے کرنا ہے۔ ہمارے ذمہ یہ تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ تمہیں ہر لحاظ سے وارن کر دیں، متنبہ کر دیں، تاکہ بعد میں تم یہ بہانہ نہ بنا سکو کہ اگر ہمیں متنبہ کیا گیا ہوتا، ہمارے اوپر حق کھول کر واضح کیا ہوتا تو ہم مان جاتے اور عذاب سے بچ جاتے۔ جتنے بھی ملاٹے ہیں ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو،
ان سے پوچھو کہ یا ملا جی یا ملاٹا جی یا شیخ جی حضرت جی، اگر آپ سچے ہو، آپ سچے تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد سچے تھے، تو آخر وہ کون سی وجہ ہے جس وجہ سے تم احمد عیسیٰ کے خلاف بلو میں گھس چکے ہوئے؟ احمد عیسیٰ کو گالیاں تو دیتے ہو، بکواسات تو کرتے ہو، فتوے تو لگاتے ہو، لیکن احمد عیسیٰ کی کسی ایک بھی بات کو غلط ثابت نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تم حق ہو، یہ حق، او بھائی وہ حق ہی کہاں جو عاجز آ جائے، وہ حق ہی کہاں جو عاجز آ جائے۔ حق بے غیرت نہیں ہوتا، حق غیرت مند ہوتا ہے، باطل بے غیرت ہوتا ہے۔ حق میں کوئی چالاکیاں نہیں ہوتی، کوئی جلیبیوں کے بال نہیں ہوتے، یہ سارا کچھ باطل میں ہوتا ہے۔ لہذا جان لو، غور کر لو، یہ آج کیا ہو رہا ہے، یہ جو آج ہو رہا ہے کیا یہی قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ اٹھا کے دیکھ لو، واضح کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 ہے، الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراہیم و اصحاب مدین والمؤتفکات آتاتہم رسلہم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، او اے اس وقت جو دنیا میں آباد ہو، یہ جو لوگ ہیں ان سے تمہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے، یہ جو لوگ ہیں یعنی ان کے پاس کیا ان قوموں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں وہ علم نہیں آ چکا جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا، جو قومیں ان سے پہلے گزر چکی، وہی پہلے والی تھی۔ کون سی؟ قوم نوح، جو نوح تھے ان کی جو قوم تھی، و عاد، جو عاد تھے ان کی قوم تھی، و ثمودہ، جو ثمود تھے ان کی قوم تھی، و قوم ابراہیم، جو ابراہیم تھا اس کی قوم تھی، و اصحاب مدین، جو اصحاب مدین تھے جسے قوم شعیب یا قوم مدین کہتے ہیں، والمؤتفکات آتاتہم رسلہم بالبینات، تو ہم نے انہیں کیا دیا تھا؟ ہم نے انہیں رسول دیے، ان میں انہی سے رسول بھیجا ہر قوم کے آخر میں۔ کیا تمہارے پاس یہ تمہیں نہیں بتا دیا گیا؟ بتا دیا گیا یا نہیں؟ وہ عقل کے اندر کیوں بتایا گیا یہ تمہیں؟ یہ کیا ہے؟ اور وہ رسول کیسے آئے تھے؟ آتاتہم رسلہم بالبینات، وہ رسول آئے البینات کے ساتھ، نوح آیا البینات کے ساتھ، نوح نے آ کر حق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ جو اس وقت موجود ہے قرآن کے نزول کے بعد والے، آج ان تمہیں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے تمہیں کہ کیا تمہارے پاس یہ نبا نہیں ہے، یہ علم نہیں آ چکا؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیوں کہا جا رہا ہے؟ غور تو کرو، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ ان قوموں نے بھی یہی کہا تھا، بھائی کوئی نہیں رسول آنا، دروازہ بند ہے، کوئی بشیر نہیں، کوئی نذیر نہیں، جو بھی آتا تھا اسے اس کا کفر و کذب کہتے نہیں مانتے تھے، اور نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ رب کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ظلم نہیں کیا تھا، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم کمی نہیں کرتے۔ جب ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم تو رسول بھیجتے ہیں، ہم نے انہیں بھیجے، لیکن ان قوموں نے ظلم کیا تھا، کیسے؟ جیسے تم ظلم کر رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کے بارے میں وہ علم نہیں آ گیا جو علم اس سے پہلے اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا؟ دنیا کی کوئی طاقت ثابت کرے جو علم احمد عیسیٰ نے کھول کر واضح کیا ان قوموں کے بارے میں، کہ آج سے پہلے احمد عیسیٰ سے پہلے کسی نے وہ بیان کیا ہو، واضح کیا ہو، بتایا ہو، اور پھر کوئی دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے احمد عیسیٰ کذاب ہے، غلط ہے، احمد عیسیٰ کی بات جو ہے غلط ہے۔ احمد عیسیٰ نے آ کے ثابت کیا وہ قومیں وہ پتھر کے دور کی قومیں نہیں تھی، وہ قومیں تم سے 90 گنا اس جدیدگی میں ٹیکنالوجی آگے سے بڑھ کر تھی، اور احمد عیسیٰ نے نہ صرف یہ کتاب جو ہے اس میں کھول کر واضح کر دیا، دنیا کی کوئی طاقت جٹلا نہیں سکتی، کوئی سائنسدان ہو بڑے سے بڑا، کوئی بھی رد نہیں کر سکتا، بلکہ پھر ان کا انجام کیا ہوا تھا وہ بھی واضح کر دیا، اور آج تمہارا انجام بھی وہی ہے۔ تو یہ اسی طرح یہ کیوں قرآن میں بتایا جا رہا ہے؟ پھر ذرا آگے، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا قرون من قبلہم لما ظلموا وجاءتہم رسلہم بالبینات وکانوا لیؤمنوا کذالک نجزی القوم المجرمین۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟
اس آیت میں تو کہا جا رہا ہے کہ اے عقل کے اندر ذرا غور کرو، وہ جو تم سے پہلی اقوام تھی جن کو ہلاک کیا تھا، کیسے ہلاک کیا تھا؟ اسی طرح کیا تھا جیسے آج تم میں ہم نے اپنا رسول بھیج دیا جو تمہارے پر حق کھول کر واضح کر رہا ہے، جو البینات کے ساتھ ہے، بالکل اس طرح ان میں بھی رسول ہم نے بھیجے تھے البینات کو، انہوں نے کفر و کذب کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مارے گئے، مجرم تھے، ہلاک ہو گئے۔ تو آگے کیا آیت کا اگلا حصہ انتہائی تباہ کن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کہا جا رہا ہے کَذَلِکَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ، کَذَلِکَ بالکل اسی طرح، ان قوموں کی طرح جیسے وہ مجرم قوم تھی ان کے ساتھ کیا تھا، بالکل اسی طرح آج یہ جو مجرم ہیں ان کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں، ان کو وہ اسی طرح کا بدلہ دینے جا رہے ہیں۔ کَذَلِکَ بالکل اسی طرح جیسے قوم نوح کو اس کا بدلہ دیا تھا ہمارے رسول کا کفر و کذب کرنے کا، جیسے قوم عاد کو بدلہ دیا تھا ہمارے رسول ہود کا کفر و کذب کرنے کا، جیسے قوم سمود کو اس کا بدلہ دیا تھا ہمارے رسول صالح کا کفر و کذب کرنے کا، جیسے قوم مدین کو بدلہ دیا تھا ہمارے رسول کا کفر و کذب کرنے کا، شعیب کا، جیسے لوط کا کفر و کذب کرنے کا بدلہ اس کی قوم کو دیا تھا، جیسے آل فرعون کو کفر و کذب کرنے کا بدلہ دیا تھا ہم نے ہمارے رسول کا کفر و کذب کرنے کا، بالکل اسی طرح تمہیں یہ جو اس وقت مجرمین ہیں جن میں آج رسول بھیج دیا گیا جو حق کھول کر واضح کر رہا ہے اور یہ کفر و کذب کر رہے ہیں، ان کو بالکل ویسے کَذَلِکَ بالکل انہی کی طرح آج جو مجرمین ہیں ان کو بدلہ دیا جانے لگا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، وہ جو قومیں گزر چکے ان کا ذکر نہیں ہے، تمہارا ذکر ہے ان کی مسلوں سے۔ او اے گدے کے بچوں، اب بھی تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ پھر آگے دیکھیں، اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا فی الارض الارض وامروها اکثر مما امروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اس طرح یہ آیات بڑی پڑی ہیں، بہرحال یہ آیات اپنے آپ میں الگ موضوع ہے، الگ موضوع کے تحت جو ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی آیات ہیں ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے عقل کے اندو، وہ قومیں جو ہیں جیسے تم آج اس سٹیج، جب وہ قومیں بھی اسٹیج پر پہنچی تھی تو ہم نے انہیں سے رسول بیس کیا تھا، ہم نے اپنا رسول بھیجا۔ رسول کیسے ہے؟ رسول آیا البینات کے ساتھ، ان قوموں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے رسول جو ہے ہمارا رسول تھا اس کا کفر و کذب کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ہم نے نشان عبرت بنا دیا، صفحہ سے مٹا دیا۔ تو آج تم بھی اگر وہی کر رہے ہو تو تمہارا انجام بھی وہی کیا جانے لگا ہے۔ تمہیں بتایا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہونا تھا، یہ ایونٹ، یہ واقعہ تم میں بھی ہونا تھا، اور آج جب ہو رہا ہے، یہ وقت آ گیا تو تم کیوں نہیں غور کر رہے؟ اب بھی اگر تم کفر و کذب کرتے ہو تو جان لو تمہارا انجام کیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بھی واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ بار بار احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے اے عقل کے اندر، کم از کم ایک بار آج وقت ہے، یہ الکتاب ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کرو ترتیب کے ساتھ، شروع سے لے کر آخر تک پڑھو، ڈاکومنٹری ہے 58 نیچے اگر آپ ہمارے آفیشیل یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ احمد عیسیٰ چینل ہے، صرف یہی ایک چینل ہے، اس کے علاوہ فی الحال کہیں پر کوئی اور کسی جو ہے وہ پیج یا آفیشیل کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر یہاں نیچے موجود ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ڈاکومنٹری کا بھی لنک مل جائے گا، الکتاب کے لنکس جو ہے مل جائیں گے، اگر کوئی لنک اوپن نہیں ہوتا تو اس کو آپ پراکسی وغیرہ لگا کر اوپن کر سکتے ہیں، یا باقی لنک جو ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا، سکرین کے اوپر ای میل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ ای میل کریں تو آپ کو ای میل میں آپ کو اٹیچ کر کے جو ہے وہ کتاب PDF میں بھیج دی جائے گی، ڈاؤن لوڈ کریں، اس سے کم از کم ایک بار ترتیب کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد خود فیصلہ کریں۔ اور یہ جان لی آخری موقع ہے، وقت انتہائی کم رہ چکا ہے، اب بھی اگر آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تو پھر جان لیں آپ کا انجام کیا ہے، وہ واضح کر دیا گیا۔ آج آپ گالیاں دے سکتے ہو، بکواسات کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن جان لو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی، تم صفحہ سے مٹائے جانے والے ہو۔ بالکل وہی ہونے جا رہا ہے جو 6 بار اس سے پہلے تاریخ میں ہو چکا، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں وہ کہانیاں نہیں سنائی گئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹری ہے، اسے نکالو، اسے دیکھو، باقی نشستیں ہیں یہ ہماری آ رہی ہیں ریکارڈڈ، ان کو سنو، دیکھو، خود فیصلہ کرو۔ کوئی احمد عیسیٰ کو گالیاں دیتا ہے، بکواسات کرتا ہے، کچھ ہی کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ لوگ کوئی گالی دیتا ہے یا کسی کی بھی بات مان لیتے ہو، سنتے ہو احمد عیسیٰ کے خلاف اور مان لیتے ہو، احمد عیسیٰ کا موقف نہیں سنتے، جب احمد عیسیٰ زندہ ہے، موجود ہے، تمہارے درمیان موجود ہے،
تو تم احمد عیسیٰ سے براہ راست احمد عیسیٰ کے بارے میں کیوں نہیں سنتے؟ احمد عیسیٰ کیا ہے، کون ہے؟ احمد عیسیٰ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ احمد عیسیٰ کو کیوں نہیں سنتے؟ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل کیوں کرتے ہو؟ جب تم ایسا کرتے ہو، کیا تم یہ اپنے عمل سے یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ بھائی ہمارے اندر تو دماغ ہی نہیں ہے، دماغ تو صرف اسی کے پاس ہے، اس لیے ہم اسی کے مانیں گے، جو سنا اسے مان لیا؟ اگر صرف جو سنا اسے ماننا ہے، جو دیکھا اسے ماننا ہے، تو پھر تمہیں عقل کیوں دی گئی؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ ان لوگوں کے پاس زیادہ عقل ہے جن کے پیچھے تم اندھوں کی طرح چل رہے ہو؟ تھوڑا سا تو غور کرو، اگر تم مانتے ہو ان کے پاس زیادہ عقل ہے تو پھر کم از کم یہ تو ثابت ہو چکا کہ احمد عیسیٰ سے زیادہ عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ احمد عیسیٰ نے ان کے پرخچے اڑا دیے، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آ جائے۔ اور احمد عیسیٰ بانگے دول کہہ رہا ہے، سارے کے سارے، میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایک ملا میرے سامنے آئے، سارے کے سارے ملاٹے جمع ہو جائیں، پوری کی پوری دنیا احمد عیسیٰ کے مقابلے پر جمع ہو جائے اور آج علمی میدان میں احمد عیسیٰ کا مقابلہ کر لے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دے۔ جس دن احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دیا، جو سزا تجویز کی ہوئی ہے احمد عیسیٰ بھگتنے کو تیار ہے، لیکن جان لے وقت انتہائی کام ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت نہیں کر سکتی۔ غلط ہوتا تو اب تک کر نہ دیتے، چپ رہتے، یہ سوال پیدا نہیں، بلو میں گھستے، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب بھی اگر آپ اندھوں کی طرح ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہو تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، احمد عیسیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو، میرا کیا بگڑے گا؟ میں نہ تو تم سے کوئی چندے مانگ رہا ہوں، نہ کوئی فنڈ مانگ رہا ہوں، میں کوئی نہ کوئی فرقہ بنا رہا ہوں، نہ کوئی گروہ بنا رہا ہوں، میں کچھ نہیں، مجھے کسی قسم کا تم لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ، نہیں مانتا اس کا اپنا نقصان ہے، ٹھیک ہے نا؟ مان کر میرے اوپر تم کوئی احسان نہیں کرو گے، الٹا میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، میں احسان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ اور کوئی اگر نہیں مانتا تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری خواہشات کی تباہ کر پھر ہم مان جائیں گے، میں خواہشات کی تباہ کرنے نہیں آیا، بلکہ میرے ذمہ یہ ہے کہ میں اس پیغام کو کھول کر پہنچا دوں۔ مجھے جو امانت دی ہے، میرا کام ہے میں اس امانت کو ڈیلیور کروں، یہ امانت آپ کے لیے ہے، میرا کام ہے آپ کو یہ امانت ڈیلیور کرنا، میں ڈیلیور کر رہا ہوں۔ باقی آپ مانتے ہو آپ کی مرضی، نہیں مانتے آپ کی اپنی مرضی۔ میرا ذمہ داری ہے، میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرنا، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں بھائی بے تریس میں ہے، یہ دیکھو بچ جاؤ گے، نہیں تو حق تمہارے سامنے ہے، باقی ماننا نہیں ماننا تم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ابھی اگر تمہیں لگتا ہے احمد عیسیٰ کذاب ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، تو ٹھیک ہے، جہاں اکثریت کہہ رہی ہے اس کے ساتھ نعرے مارتے رہو، پتہ چل جائے گا، وقت اپنا فیصلہ سنائے گا، رب اپنا فیصلہ سنائے گا۔ جب رب فیصلہ سنائے گا تو رب تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ تھوڑی سنائے گا۔ رب یہ نہیں دیکھے گا کہ اکثریت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے لہٰذا اکثریت کو بچا لوں، جو تھوڑے سے ان کو چلو مار دوں، اکثریت کو بچا لوں۔ رب تمہارا محتاج نہیں ہے، جان لو رب غنی ہے، رب الغنی ہے، رب فقیر نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ رب تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں سنانے والا، یہ ذہن میں رکھو۔ فیصلہ کیا آنے والا ہے وہ پہلے سے القرآن میں موجود ہے، گزشتہ ہلاک شدہ اقوام جو ہے ان کا انجام کھول کے دیکھ لو۔ بہرحال اب اس نشست کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں اور اب ملتے ہیں اگلی نشست میں۔